بغیر کسی وجہ کے ہم لوگ کو غصہ آتا ہے، ہمارا موڈ خراب رہتا ہے، یہ ہوتا کیوں ہے؟ بلا وجہ کی خوشی بھی ایک بیماری ہو سکتی ہے۔ انوائرمنٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ بھی کردار ادا کرتے ہیں نا ہمارا موڈ خراب کرنے میں۔ ایک چھوٹا سا بادام جتنا حصہ ہے جہاں سے موڈ جنم لیتے ہیں۔ غصہ کوئی برا جذبہ نہیں ہے۔ ہم جب سورج کے ساتھ سوتے نہیں، سورج کے ساتھ جاگتے نہیں، پھر سورج ناراض ہوتا ہے۔ اپنا موڈ اچھا کرنے کے لیے ہم کسی اور کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں اور ہمارا موڈ اچھا ہو جاتا ہے۔ فوری طور پر جو بات ہمیں بہت بڑی لگتی ہے، اگلے دن سوچے تو وہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ موڈ کا تعلق مائنڈ سے ہے کیا؟ آنے والے ہیں پیریڈز تو موڈ خراب ہوگا، تو پھر موڈ خراب ہوگا۔ جو جتنا مالی طور پر آسودہ ہے، پاور پوزیشن میں ہے، جتنا حسین ہے، اس کے موڈ کا اتنا ہی بیڑا گرک ہے۔ لڑکیوں کے موڈ سوئنگز کے بارے میں تو آپ سب نے سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ موڈ کا خراب ہونا جینڈر پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے؟ اس ڈیجیٹل دور میں ہم سب سے ہمارے موڈ اور مزاج دونوں ہی مینج نہیں ہوتے۔ موڈ خراب ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ خراب موڈ میں کیا کیا کام خراب ہو سکتے ہیں؟ موڈ کو مینج کرنا آپ کے لیے اور میرے لیے کتنا آسان ہے، یہ سب کچھ سیکھیں گے ہم آج کے پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر صداقت سے، جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں۔ سر، بغیر کسی وجہ کے ہم لوگ کو غصہ آتا ہے، ہمارا موڈ خراب رہتا ہے، یہ ہوتا کیوں ہے؟ پہلے لوگ ایک دوسرے کو ہر ٹائم اویلیبل نہیں ہوتے تھے۔ اب اگر کوئی بھی خرابی پیدا ہوتی ہے ریلیشن شپ میں، یا کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے جو دو لوگوں کے درمیان اختلاف کا باعث بنتا ہے، تو ہم فوری طور پر ایک دوسرے سے رابطے میں آ جاتے ہیں۔ پہلے بعض اوقات ہمیں اگر خط لکھنا ہوتا تھا تو کئی دن میں ڈسٹ بیٹھ جاتی تھی، یا اگر ٹیلی فون کرنا ہوتا تھا تو یوزولی آسانی سے ٹیلی فون پہ بھی رابطہ نہیں ہوتا تھا۔ تو جو ایک پیریڈ ہے بیچ میں، جو ٹھنڈا ہونے کا پیریڈ ہے، وہ اس کا موقع مل جاتا تھا۔ آج کل تو ہم ہر وقت کسی کو جب چاہیں دنیا کے کسی بھی وہ کونے میں ہو، ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں اور اپنا گریونس نکال سکتے ہیں۔ اور پھر دوسرا بندہ بھی جب اچانک کوئی بات سنتا ہے تو وہ رد عمل دیتا ہے، وہ سوچی سمجھی کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ جو فوری کے فوری اسپونٹینیس جو رسپانسز ہیں ہمارے، جو انٹریکشن ہے، جو بہت کوئک ہونے لگا ہے، اس میں سوچ بچار کا موقع نہیں ملتا۔ پھر جو ذہن میں پہلی بات آتی ہے وہ ہم کر دیتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر پانی بھی زمین سے نکالنا ہو تو جو شروع کا پانی نکلتا ہے وہ کھارا ہوتا ہے۔ تو ہمارے دماغ میں بھی جو پہلی بات آتی ہے کسی سے کرنے کے لیے، وہ کوئی بہت ہائی کوالٹی نہیں ہوتی۔ کسی بھی مسئلے کا جو پہلا سلوشن نظر آتا ہے وہ اچھے والا نہیں ہوتا، وہ ایک بہت ہی لو کوالٹی سلوشن ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ہمیں ارجنسی اتنی ہوتی ہے، ہم چیز کی اہمیت کی طرف نہیں جاتے، ہم ارجنسی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ اس کو فوری کے فوری نپٹا لیں۔ امپلسیوٹی ہے، ہم صبر نہیں کر سکتے، ویٹ نہیں کر سکتے، اور ہمارا خیال ہوتا ہے کہ یہ فوری کے فوری ہماری تمنا کے مطابق ہمیں ہمارا حل مل جانا چاہیے۔ ہمارے دماغ کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں۔ ایک ریفلیکسلی کام کرتا ہے جو ہمارا اینیمل برین ہے، جو کہ بیسکلی سروائیول برین ہے، جس میں کوئکلی رسپونڈ کرنا اس برین کا حصہ ہے۔ جیسے کوئی چیز گرم ہے تو ہم ہاتھ ایک دم پیچھے کھینچ لیتے ہیں، یا کہیں خطرہ ہے تو ہم فائٹ اور فلائٹ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن میں سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں کچھ وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہمارا دماغ کا ایک دوسرا حصہ ہے جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے۔ انسانوں کو تو جانوروں والا دماغ بھی دیا ہے، لیکن انسانوں کو ایک اسپیشل انسانوں والا دماغ بھی دیا ہے جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، یعنی جو یہ ماتھے کے بالکل پیچھے ہوتا ہے، اور جس کے اندر سافٹ ویئرز بن رہے ہوتے ہیں، اور جس کے اندر جو سکلز ہوتی ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایسا اپریٹس بن رہا ہوتا ہے جن کے تحت پھر ہم زندگی میں مختلف کام کرتے ہیں، امپرووائز کرتے ہیں، سولوشنز ڈھونڈتے ہیں۔ تو وہ کوئی 12 کے قریب سکلز ہیں جن کو ایگزیکٹو سکلز کا آج کل نام دیا جاتا ہے، جو کام کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں، اور ان کی مدد سے انسان پھر ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ جبکہ جانوروں میں اس کا کوئی بندوبست نہیں، ان کا کوئی پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے ایکٹیو نہیں ہوتا، لہٰذا جانوروں نے ایک فلائٹ اور فائٹ موڈ میں رہنا ہوتا ہے یا فریز ہو جانا ہوتا ہے، اور ان کے اندر ہارمونز ہوتے ہیں جس کے اندر ایک پہلے سے طے شدہ ایک ایکشن ہوتا ہے جو ہارمونز کے تحت جانور اپنے عملی زندگی میں کرتے ہیں۔ لیکن انسان جو ہے وہ ہارمونز کے تحت بھی کام کرتا ہے، اور اس کے اوپر سپر امپوزڈ ایک سپر برین ہے جسے کانشیس کہتے ہیں، یا مائنڈ کہتے ہیں، یا ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں۔
تو وہ اس کے اوپر ایک پابندی بھی رکھتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. تو بات یوں سامنے آئی کہ انسان کے اندر ایک جانوروں والا دماغ بھی ہوتا ہے اور انسان کے اندر اسپیشل جو انسانوں والا دماغ بھی ہوتا ہے, اور انسانوں والا دماغ اوپر اور جانوروں والا دماغ نیچے ہوتا ہے. لیکن جانوروں والا دماغ تگڑا ہوتا ہے, انسانوں والا دماغ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے, اور ان دونوں کے درمیان معاملات طے ہوتے ہیں. اور یوزولی جانوروں والا دماغ جو ہے وہ زیادہ اپنی دونس جماتا ہے. آپ یوں سمجھے کہ جو ہمارے دماغ کا پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ انسانوں والا دماغ ہوتا ہے, جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں. اور ہمارے جسم کا جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ یہ جانور والا دماغ ہوتا ہے, جو کہ ہیوج ہوتا ہے, طاقتور ہوتا ہے اور حاوی رہتا ہے. اور ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں پھر ایک سفر کرنا ہوتا ہے جس کے تحت ہم نے اپنے انسانوں والے دماغ کو اپنے جانوروں والے دماغ پہ حاوی کرنا ہوتا ہے, جس کے لیے پھر ہم اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, مسجد جاتے ہیں, پھر ہم ٹی وی دیکھتے ہیں, پھر ہم گوگل پہ جاتے ہیں, پھر چیٹ جی پی ٹی پہ جاتے ہیں. تو اس کو ہم سمجھدار بناتے ہیں, اس کو ہم ٹرکی بناتے ہیں, اور وہ اپنی سمجھداری سے جانوروں والے دماغ کو قابو میں رکھتا ہے, اور جس کے تحت پھر ہم سویلائزڈ ہو جاتے ہیں, سول ہو جاتے ہیں. تو یہ جو دنیا بھر میں آج کل آپ تہذیب و تمدن دیکھتے ہیں اور انسانوں کی ترقی دیکھتے ہیں, تو اگر آپ دیکھیں تو جانوروں نے کوئی ترقی نہیں کی. جانور 1000 سال پہلے بھی ایسے ہی زندگی گزارتے تھے جیسے آج کل گزارتے ہیں. تو ان کی زندگی ایک اور طرح کی زندگی ہے, لمیٹڈ زندگی ہے, جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے جانور اب دنیا میں ناپید ہو گئے ہیں. لیکن انسان ایک ایسا جاندار ہے جو دنیا میں اس کی آبادی بڑھتی چلی جاتی ہے, کیونکہ وہ اپنی سمجھداری سے لمبی عمر پانے لگا ہے. مرتا کم ہے, بچے زیادہ پیدا کرتا ہے. تو آج دنیا کی آبادی 8 ارب سے بھی زیادہ ہے, جبکہ 100 سال پہلے یہ صرف 50 کروڑ تھی. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ انسان نے اپنے سروائیول کے لیے صرف جانوروں والے دماغ کا استعمال نہیں کیا, بلکہ انسانوں والا جو دماغ ہے جس کے تحت وہ اپنے لیے موسم کو سازگار بناتا ہے, وہ اپنے لیے سفر کو آسان کرتا ہے, وہ اپنے لیے کھانے پینے کے مزیدار اور اچھے ذائقے کے نمونے بناتا ہے. تو پھر آپ دیکھیں وہ ڈسٹینس سے بات کر سکتا ہے. اسمارٹ فون دیکھیں کتنی ایک زبردست ایجاد ہے کہ آپ پاکستان سے بیٹھے چاہیں تو امریکہ میں کسی سے بات کریں, یا آپ کسی بات کے حقائق جاننا چاہتے ہیں تو آپ گوگل پہ چلے جاتے ہیں, یوٹیوب پہ چلے جاتے ہیں, چیٹ جی پی ٹی پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ جو پروسیس ہے جو پچھلے 15 سال میں بہت زیادہ انہانس ہو گیا ہے, اس کے لیے ہمیں مشکلات بھی آ گئی ہیں, کیونکہ پہلے ہم جو کام ہفتوں مہینوں میں کرتے تھے وہ اب ہم روز کر لیتے ہیں, بالکل گھنٹوں میں کر لیتے ہیں. گھنٹوں میں کر لیتے ہیں. تو پہلے جس معیار کو ہم ٹھیک سمجھتے تھے اب وہ ہماری نظر میں بھاتا نہیں ہے. ہمیں ہر روز جو سب سے زیادہ شکایت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے وائی فائی اتنا اسٹرانگ کیوں نہیں ہے. حالانکہ اگر 25 سال پہلے کی نسبت دیکھیں تو اب یہ بہت اسٹرانگ ہے, اور ہمارے رابطے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں, ہم صرف فون پہ ہی بات نہیں کر سکتے, ہم شکل دیکھ کے بھی بات کر سکتے ہیں, ہم میسج بھی کر سکتے ہیں, ہم وائس نوٹ بھی بھیج سکتے ہیں. اگر کسی نے فون نہیں اٹھایا, میسج بھیجا ہے, کچھ بھی کیا ہے, بات نہیں بن رہی, تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس بندے کو گھیر لیں گے, چاہے وہ اپنا کوئی فیملی ممبر ہو یا سبارڈینیٹ ہو یا کوئی بھی ہو. وہ بچ کے نہ جانے پائے والی بات جو ہے پیدا ہو چکی ہے. اور یہ جو ہمارے کوئک انٹریکشن ہے, پہلے ہوتا تھا ایک خط لکھا جاتا تھا, پھر خط 4-5 دن میں پاکستان کے اندر کسی جگہ پہنچتا تھا, پھر 4-5 دن کے بعد اس کا جواب آتا تھا. اتنی دیر میں لوہا ٹھنڈا ہو جاتا تھا اور چوٹیں نہیں لگائی جاتی تھیں, کیونکہ لوگوں کو سوچ بچار کا موقع ملتا تھا تو وہ کہتے تھے اتنی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ فوری طور پر جو بات ہمیں بہت بڑی لگتی ہے اگلے دن سوچے تو وہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. لیکن جب کسی کا میسج آتا ہے واٹس ایپ پہ تو ہم فوراً کوئکلی میسج واپس جواب دیتے ہیں, اور وہ ترکی بترکی جواب دیتا ہے, پھر وہ اینٹ کا جواب پتھر ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر ایک وائس میسج بھیج دیتے ہیں, پھر ہم فون پہ براہ راست بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر ہم دھمکیاں ایشو کرنی شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ جوابی دھمکیاں دیتا ہے, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی لوڈ ون تھا, وہ کوئی فیملی ممبر تھا, اور ہم نے تو بہت پہلے اس کو دل دے دیا تھا, تو آج ہم نے اس کے ساتھ یہ جو کیا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا. تو اس سے پھر ہمارا موڈ خراب ہوتا ہے, ہمیں اس کا گلٹ بھی فیل ہوتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ میں اپنے آپ پہ قابو کیوں نہ پا سکا.
تو یہ جو چیزیں ہیں ان سے ہمارے موڈ کے خراب ہونے کے امکانات جو ہے وہ بہت بڑھ گئے ہیں. ہماری پروڈکٹیوٹی بہت بڑھ گئی ہے, ہماری اسپیڈ بہت بڑھ گئی ہے, اور جتنی زیادہ اسپیڈ ہوتی ہے اتنی رگڑ ہوتی ہے, اتنے حادثوں کے امکان زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کے وجہ سے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بنیادی اچھی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسمارٹ فون سے فائدہ نہ اٹھائیں, ہم گیجٹ سے فائدہ نہ اٹھائیں, ہوائی جہازوں میں سفر نہ کریں, اے سی نہ استعمال کریں. ہمیں سب کچھ کرنا ہے, پر اس کا جو طریقہ کار ہے وہ 21ویں صدی میں کچھ اور ہے. ہمیں اپنی زندگی کو نئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ڈالنا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ گیجٹس ہمیں 21ویں صدی کے چاہیے, خیالات ہمیں 1000 سال پرانے یا 2000 سال پرانے بہت اچھے رہتے ہیں. ہمیں پرانی چیزوں کے ساتھ ایک نوسٹیلجیا بھی ہے, وہ پہلا زمانہ بہت چنگا سی. وہ یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں, پہلے زمانے میں کچھ بھی اچھا نہیں تھا, نہ نظریات اچھے تھے, نہ تہذیب و تمدن قابل تعریف تھا. مائٹ واز رائٹ, تگڑا آدمی جو ہے وہ کچھ بھی کر لیتا تھا. 4-5 ہزار سال پہلے تو کوئی پولیس بھی نہیں تھی, کوئی عدلیہ بھی نہیں تھی. جو جس کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہتا تھا گھر میں باہر وہ کر سکتا تھا. اب باہر کچھ برا سلوک کرنا لوگوں سے تھوڑا مشکل ہو گیا, پر گھر میں اب بھی برا سلوک ہم کرتے رہتے ہیں, کیونکہ گھر ایک ببل ہوتا ہے جس میں جب ہم ایک دوسرے سے برا سلوک کرتے ہیں گھر کی بات گھر میں رہ جاتی ہے. جو ظلم کرنے والا ہے اور جو ظلم سہنے والا ہے ان کے درمیان سازش ہو جاتی ہے کہ جو مارنے والا ہے یا مار کھانے والا ہے, یہ بےزتی کرنے والا ہے یا بےزتی کرانے والا ہے, دونوں اس بات میں متفق ہوتے ہیں کہ کار دی گل کار ہی چیرانی چاہیے. تو اس میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جب گھر کی بات گھر ہوگی تو جو معاشرے کے تہذیب و تمدن والے قوانین ہیں وہ گھر کے اندر نہیں داخل ہو سکتے. دیکھیں ایک قانون ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو پیٹے گا تو اس کے اوپر FIR ہوگی, اندر جائے گا. لیکن جب گھر میں کوئی اپنی بیوی کو پیٹتا ہے اور بیوی باہر بات نہیں نکلنے دیتی اور خامد بھی چاہتا ہے کہ نہیں باہر بات نکلے, اور اگلے دن اس کو تھوڑی شاپنگ کرا دیتا ہے, پھر کہتے ہیں میں پیار بہت کرتا ہوں نا اس لیے تو میں مارتا ہوں, تو بیوی خوش ہو جاتی ہے, کہتی چلو پیار کی خاطر میں مار بھی کھا لوں گی. ڈارلنگ مووی میں جیسے علی بھٹ کے ساتھ ہوا تھا. تو یہ جو ایک ببل ہے, ورک پلیس بھی ایک ببل ہوتا ہے, دفتر کی بات باہر نہیں جانی چاہیے. یہ جو پرانا چلتا آ رہا ہے سسٹم, سیکریسی, کانفیڈینشیلٹی, حلف اٹھائیں بات باہر نہیں نکلے گی ملکوں کے لیول پہ, تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سی بات اچھی ہوتی ہے جو سیکریٹلی کی جائے, یا کانفیڈینشیلٹی والی باتوں میں سے کون سی بات اچھی ہے؟ کوئی ہے اچھی بات؟ اور جب بھی کوئی آپ کو کہتا ہے مجھے آپ سے الگ کوئی بات کرنی ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ سے کوئی بری بات کرنی ہے. ورنہ اگر اچھی بات ہو تو سب کے سامنے کی جا سکتی ہے, کیونکہ ایک اجتماعی جو کانشیسنیس ہے اس بات کو اچھا یا برا بنا دیتی ہے. کیونکہ اگر پنچایت ہے تو وہ بتا دیتی ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے, لیکن ایک آتا ہے سبارڈینیٹ آ کے باس کو کہتا ہے مجھے آپ سے الگ کوئی بات کرنی ہے. وہ جو الگ بات ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جو الگ بات ہے یہ غلط کام کرنے والوں کا سہارا ہے. کانفیڈینشیلٹی بڑی سیکرٹ سمجھی جاتی ہے, سیکریسی, دوستوں کا راز رکھتے ہیں, خامد کوئی بیوی کے ساتھ بری بات کر رہا ہے تو اس کے دوستوں کو پتہ ہے تو وہ اس کی بیوی کو خبر نہیں ہونے دیں گے, وہ بولیں ہمارے دوست کا راز ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں 21ویں صدی میں نہیں چلیں گی. اب ڈیجیٹل زمانہ ہے, آپ کے ڈیجیٹل فٹ پرنٹس ہوتے ہیں, آپ جتنا مرضی چھپ لیں کہیں نہ کہیں سے پھر ویڈیو آ جاتی ہے, یہ پڑی ہے آپ کی ویڈیو, یہ آپ یہ کر رہے تھے. لیکن ہم لوگ اتنے شارٹ ٹیمپرڈ کیوں ہو گئے ہیں؟ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم اب نہیں ہو گئے, ہم شروع سے ہیں. ہم اپنا خیال, اپنی سوچوں کا خیال نہیں رکھ سکتے, ہم سے ہمارا موڈ تو مینیج ہوتا نہیں ہے. تو صحیح یہ بتائیے گا کہ موڈ کا تعلق مائنڈ سے ہے کیا؟ میں نے بتایا کہ موڈ جو جنم لیتا ہے وہ برین سے جنم لیتا ہے. برین اور مائنڈ کا فرق تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. کمپیوٹر میں جیسے ہارڈ ویئر ہوتا ہے تو یہ برین ہے, اور کمپیوٹر میں جیسے سافٹ ویئر ہوتا ہے تو یہ مائنڈ ہے. اچھا. تو سافٹ ویئر جو ہے وہ ایک میٹا فزیکل ریالٹی ہے, ریالٹی ہے لیکن آپ اسے چھو نہیں سکتے. اور جو ہارڈ ویئر ہے یا جو برین ہے وہ آپ چھو سکتے ہیں,
آپ نے ضرور مغز مسالہ تو کھایا ہوگا، بالکل بالکل بہت نرم سا، بہت نرم سا مزیدار سا لچکدار ہوتا ہے۔ سا، مزیدار سا، ہوں، اور اس کو زیادہ پکانا بھی نہیں پڑتا۔ ہوں، تو یہ جو برین ہوتا ہے، موڈ یہاں سے ایمرج کرتا ہے، اچھا، اور ہماری سوچوں کا اس سے تعلق بن جاتا ہے، ہمارے ویژن کا اس سے تعلق بنتا ہے، ہماری سماعت کا اس سے تعلق بنتا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بادام جتنا حصہ ہے جہاں سے موڈ جنم لیتے ہیں، اس کو امیگڈلا کہتے ہیں۔ امیگڈلا بادام کو ہی لاطینی زبان میں کہتے ہیں۔ تو وہ جو بادام جیسا حصہ ہے وہ ہمارے یہ ناک کی نوک کے پیچھے ہے، سیدھا 3.5 انچ پیچھے۔ ناک کی یہ نوک جو ہے اس سے پیچھے چلے جائیں 3.5 انچ، تو وہ امیگڈلا ہے، جہاں سے غصہ جنم لیتا ہے، جہاں انگزائٹی پکتی رہتی ہے، جہاں ریزنٹمنٹس ہوتی ہیں، جہاں شیم ہوتی ہے، جہاں گلٹ ہوتا ہے، جہاں امبیرسمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں جنم لیتی ہیں۔ پھر وہاں کے ڈفرینٹ کنیکشنز ہیں کہ کیسے غصے کو بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے، کیسے کس ایموشن کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ تو یہ ایک سسٹم ہے جسے لمبک سسٹم کہتے ہیں، اور یہ ہمارے دماغ کی جو بیسمنٹ ہے نا، یہ اس کے اندر ہوتا ہے، بیسمنٹ میں یہ سب کچھ چلتا ہے۔ لیکن جو ہمارا دماغ جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، جو خاص انسانوں کی صفت میں ہے، اسی لیے انہیں اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، تو یہ اوپر 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 ہوتا ہے، یعنی جیسے یہ سامنے، اوپر اور پیچھے، اچھا، اور یہ اوپر اوپر ہوتا ہے، گہرائی میں نہیں ہوتا۔ جتنی سوچ بچار ساری ہوتی ہے، اس میں سے جو 12 سکلز ہیں جو آج کی زندگی یا کسی بھی زمانے کی زندگی گزارنے کے لیے ایڈیکویٹ ہیں، وہ جو 12 سکلز ہیں جن کو ایگزیکٹو سکلز کہا جاتا ہے، جیسے اپنے آپ پر، اپنی مرضی پر ذرا قابو رکھنا، یہ ایک سکل ہے۔ کام کو شروع کرنا، یہ ایک سکل ہے۔ توجہ سے بات کو سننا، جیسے یونیورسٹی میں لیکچر سنتے ہیں، یہ ایک سکل ہے، یہ ایگزیکٹو سکل ہے۔ ٹائم مینجمنٹ ایک ایگزیکٹو سکل ہے۔ ورکنگ میموری ایک ایگزیکٹو سکل ہے کہ 2 4 5 کام جو آپ کے اس وقت، جیسے ابھی ہم یہ ویلاگ کر رہے ہیں تو ہمیں چند چیزوں کا ہم دھیان رکھ رہے ہیں، یہ ورکنگ میموری اس کا حصہ ہے۔ پھر یہ دیکھنا کہ دوسرا بندہ کیا سوچ رہا ہے، تو یہ بھی ایک ایگزیکٹو سکل ہے جسے میٹ کوگنیشن کہتے ہیں۔ اسٹریس مینجمنٹ بھی ایک ایگزیکٹو سکل ہے۔ ایموشنل مینجمنٹ جیسے ایک ایگزیکٹو سکل ہے۔ ٹاسک کمپلیشن بھی ایک ایگزیکٹو سکل ہے۔ تو یہ 12 ہیں کل، جن کا اپریٹس 1.5 سال کی عمر سے لے کے 11 سال کی عمر تک بن جاتا ہے، لیکن آپ استعمال نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ گیجٹ اگر آپ کے پاس ہے، اگر آپ کے کچن میں بہت ٹولز ہیں، سبزیاں کاٹنے والے یا اور قسم کی مدد کھانے پکانے میں کرنے والے، لیکن آپ ان ٹولز کو اگر استعمال ہی نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں نئے ہیں، پڑے رہیں اسی طریقے سے، میں پرانے طریقے سے سبزی کاٹ لوں، آپ چھری سے سبزی کاٹنے بیٹھ جائیں گے تو پرانا طریقہ ہے۔ لیکن آج کل ایسی مشینیں ہیں، بہت آسانی سے سیکنڈوں میں آپ کو سیلڈ خوبصورت بنا کے دے دیں گی، سبزیاں کاٹ دیں گی، سب کچھ کر دیں گی، بشرطے کہ آپ انہیں استعمال کریں۔ تو ایگزیکٹو سکلز ہیں جو 11 سال کی عمر میں قدرت پوری کر دیتے، اپریٹس پورا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ماں باپ بچوں کو کچھ کرنے ہی نہیں دیں گے، اگر انہیں ماں باپ کوئی رسپانسبلٹی دیں گے ہی نہیں، ہم بہت امیر لوگ ہیں، ہمارے بچے خود کام کریں، کوئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ ہر کام کے لیے ملازموں کو آواز دیں گے۔ تو ہم اپنے بچوں کو دنیا کے لیے نہیں، اپنے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ان سے لاڈ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں انہیں اپنے لیے پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب وہ جاتے ہیں اسکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں اور دوسرے بچے انہیں بلی کرتے ہیں یا ٹیچر ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں یا پڑھائی کا دباؤ ان کے اوپر آتا ہے، تو گھر آ کے پھر وہ روتے ہیں، پھر ماں کو کہتے ہیں آپ میرا ہوم ورک کر دو، یا آپ مجھے اس طرح فیسیلیٹیٹ کرو یا اس طرح فیسیلیٹیٹ کرو۔ تو ایسے بچے وہ ایگزیکٹو سکلز نہیں سیکھ پاتے۔ اور جیسے ماں باپ باتیں مانتے ہیں، باہر کے لوگ باتیں نہیں مانتے، تو پھر ان کا موڈ خراب ہوتا ہے۔ اچھا، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی 4 میں سے 1 بات مانیں، کیونکہ چاروں باتیں 4 میں سے اگر ماں باپ مانیں گے
تو ایک تو جس کی اتنی باتیں مانی جائے اس کا مزہ کرکرا ہو جائے گا. اگر آپ کو روزانہ پزا ملے, آپ کو روزانہ مٹن کڑھائی ملے, تو چند دن کے بعد آپ کو پزا اور مٹن کڑھائی مزیدار نہیں لگے گا. تو 4 میں سے ایک بات اگر ماں باپ مانے تو بچہ اس بات کی ویلیو کو بہت زیادہ سمجھے گا, اور باقی جو 3 باتیں اس کی نہیں مانی جائیں گی, بچہ مینج کرے گا کہ یہ باتیں جو میری نہیں مانی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو میں نے برداشت کرنا ہے کہ یہ بات نہیں مانی گئی. تو جو آج کل کے ٹین ایجرز ہیں, آپ کو پتہ ہے فن آفٹر فن کرنا چاہتے ہیں, وہ ہر وقت کسی ریسٹورنٹ جانا چاہتے ہیں, اس کے بعد وہ آئس کریم کھانا چاہتے ہیں, پھر وہ کافی پینا چاہتے ہیں, پھر وہ ہینگ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, پھر وہ اسمارٹ فون پہ جانا چاہتے ہیں. وہ فن آفٹر فن جو ہے یہ اس کی ویلیو گرتی چلی جاتی ہے, کیونکہ دیکھیے اگر آپ کانسٹنٹلی اے سی میں رہیں تو آپ اس کی قدر کھو دیں گے, لیکن اگر آپ کچھ وقت گرمی میں واک کرتے ہیں روزانہ 45 منٹس, اور جب آپ واپس آئیں گے تو آپ اے سی کو بہت انجوائے کریں گے. اگر آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو بیچ میں کچھ پیدل بھی چلیں. یہ نہیں کہ آپ لبرٹی مارکیٹ گئے ہیں, ایک دکان سے دوسری دکان تک بھی جانا ہے تو پھر گاڑی میں جائیں گے, لیکن اگر آپ چاہیں تو پیدل چلے جائیں, تاکہ آپ کو تھوڑا بہت قدرتی جو مسائل ہیں ان کو بھی فیس کرنے کا موقع ملے. تو اگر آپ ایک چیلنج فیس کرتے ہیں اور پھر آپ ایک فن کرتے ہیں تو یہ ایک اچھا بیلنس ہوتا ہے. جیسے دن ہوتی ہے تو رات ہوتی ہے, تو ہر وقت جو ہے فن کرنا جو ہے یہ فن کی جو قدر ہے وہ کھو دیتا ہے. تو سر ہمارے موڈ میں ایکٹیویٹیز اینڈ ہماری روٹین ہوتی ہے, وہ بھی رول پلے کرتی ہے؟ ڈیفینیٹلی رول پلے کرتی ہے. جیسے 4 چیزیں بہت اہم رول پلے کرتی ہیں ہمارے موڈ کی ریگولیشن میں. موڈ ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. موڈ کوئی برا نہیں ہوتا, غصہ برا نہیں ہوتا, خوشی بری نہیں ہوتی, غم برا نہیں ہوتا. یہ سارے موڈز جو ہیں یہ ہمیں سرو کرتے ہیں. اچھا. اور یہ کہنے کو تو اچھا موڈ ہے, برا موڈ ہے, لیکن ایکچولی ہمارے موڈ اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایکچولی ہمارے 252 موڈز ہوتے ہیں. 252 موڈس. ہمیں تو اچھے اور برے موڈ کا پتہ ہے, غصہ آیا, خوشی ہوئی, اور بھی 2-4 غمگین کا ہو گئے, پتہ ہے. بے چینی ہو گئی, انگزائٹی ہو گئی, امبیرسمنٹ ہو گئی, ہیٹریڈ شیم ہو گئی, گلٹ ہو گئی. شیم ہو گئی, گلٹ ہو گیا. تو ہاں جی. 10-12 کا تو سب کو تھوڑا بہت پتہ ہے. ہاں جی. لیکن ایکچولی ہمارے 252 موڈز ہوتے ہیں, اور ان کی کمبینیشنز ہیں جن میں سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک ہمارا پری ڈومیننٹ موڈ ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں افیکٹ کہتے ہیں. یعنی ایز اے ڈاکٹر جب میں کسی کے چہرے پہ نظر ڈالوں گا اور وہ اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہے, مجھے اٹینشن نہیں دے رہا, اپنے کام میں لگا ہوا, اور میں اس کے چہرے پہ نظر ڈالوں گا تو میں اس کا افیکٹ پڑھ سکتا ہوں, کیونکہ ہمارے چہرے کے اوپر یہ 64 مسلز ہیں جو کہ ہمیں آسانی سے پیغام دے دیتے ہیں کہ دماغ میں کیا چل رہا ہے. جسے کہتے ہیں فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ. تو ہمارا جو موڈ ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم افیکٹ دیکھ رہے ہیں کہ پریڈومیننٹ موڈ کیا ہے. ہر بندے کا ایک پریڈومیننٹ موڈ ہوتا ہے. غصے میں رہنا, یا خوشی میں رہنا, یا غم میں رہنا, یا شیم میں رہنا, یا امبیرسمنٹ میں رہنا. اور یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس موڈ کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں, اور باقی موڈ کی جو ریگولیشن ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں. تو یہ جو موڈ ہوتا ہے اس کو ریگولیٹ کرنا یہ ہمارا کام بھی ہے, اور قدرت نے تو یہ بندوبست کر ہی رکھا ہے, لیکن ہمیں اس میں دخل دینا پڑتا ہے. اگر ہم دخل نہیں دیں گے تو آہستہ آہستہ ہمارا موڈ خراب ہونا شروع ہو جائے گا. پہلی چیز جو آج کے انسان کی زندگی کو خراب کر رہی ہے وہ راتوں کو دیر تک جاگنا ہے. جو بھی رات کو 9 بجے سونے کی طرف چلا جاتا ہے, آپ سمجھیں کہ اس کو موڈ کا کوئی پرابلم ہو ہی نہیں سکتا. جب سے ہم نے بتیاں بنا لی ہیں اور راتوں کو چراغاں کر دیا ہے, ابھی بھی آپ دیہات وغیرہ میں دیکھیں گے تو لوگ نسبتاً جلدی سو جاتے ہیں. لیکن لاہور, کراچی, اسلام آباد جیسے شہروں میں جہاں روشنیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, کوئی بھی بندہ آج کل رات کو 1-2 بجے سے پہلے نہیں سوتا. اس سے بہت گہرا سائنٹیفک تعلق ہے موڈ کی خرابی کا. اور آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بندہ جو رات کو دیر تک جاگتا رہتا ہے پھر وہ کھاتا بھی ضرور ہے, کیونکہ جاگنا اور آدھی رات کو کوئی فوڈ آرڈر کرنا, فوڈ پینڈا والوں کو کہنا کہ گھر یہ ڈلیور کر دو, پھر سوتے ہوئے لوگوں کو بھی جگا لینا کہ بھئی تم بھی کھا لو,
کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو کھانا کھلانے کا ہمارا رشتہ ہے اس سے محبت بڑھتی ہے. تو ایک تو سب سے پہلی چیز جو موڈ خراب کرنے والی ہے وہ نیند کا مسئلہ ہے. اچھا، نیند کو ہم عام طور پر بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ایسی وقت ضائع کرنے والی بات ہے، حالانکہ نیند کے دوران ہمارا دماغ جو ہے وہ نئے تجربات کو پرانے تجربات کے ساتھ سنکرونائز کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میچنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. جیسے آپ اپنے وارڈروب میں کپڑے نکال کے میچنگیں کرتے ہیں، تو ہمارا دماغ جو نئے خیالات آج کے دن میں مجھے ملے ہیں تو ہمارا دماغ ان کو آمنے سامنے کھڑے کر کے تو میچنگ کرتا ہے، سنکرونائز کرتا ہے. جیسے کبھی لوگ گاتے ہیں تو میوزک والے اس کے ساتھ سنکرونائز کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں تال میل بنا کے رکھتے ہیں. تو اگر تال کہیں اور جا رہی ہو، گانا کہیں اور جا رہا ہو تو وہ بہت بے سرا لگے گا. تو نیند جو پوری نہیں کرتے ان کا نئے اور پرانے خیالات کا تال میل صحیح نہیں ہوتا. جسے ہم کہتے ہیں نا ہمیں خواب آ رہے ہیں، تو وہ خواب یہی ہوتے ہیں، عجیب و غریب سی چیزیں خواب میں چل رہی ہوتی ہیں. تو اس وقت ہمارا دماغ پرانی نئی چیزوں کا تقابل کر کے ان کو سیٹنگ کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ایک اور بات بھی ہے کہ اگر ہم رات کو بہت دیر سے سوئیں گے تو ظاہر بات ہے کہ صبح ہم پھر 11-12-1 بجے اٹھیں گے. جب ہم 11-12-1 بجے اٹھیں گے تو ہم سورج کی روشنی سے محروم رہیں گے. خاص طور پر جو سورج کی پہلی چند کرنیں ہیں وہ ہمارے موڈ کے ساتھ بہت کنیکٹڈ ہیں. دیکھیے، سورج انرجی کا منبع ہے. ایون سمندر کی لہریں سورج اور چاند کی پابند ہیں کہ وہ لہروں کے اوپر قابو رکھتا ہے سورج. اور ہم جب سورج کے ساتھ سوتے نہیں اور سورج کے ساتھ جاگتے نہیں تو پھر سورج ناراض ہوتا ہے، پھر وہ ہمیں اپنی توانائی میں سے وہ حصہ نہیں دیتا. اور ہمارے جسم میں ایک ہارمون ہے میلیٹونن، جو کہ سورج کی روشنی میں رہنے سے بنتا ہے، لیکن کام وہ کرتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد. وہ بنتا دن کے وقت ہے لیکن اس کا فائدہ رات کے وقت ہے. لیکن ہمارے ذہن میں ایک اور بات بھی ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ شام کا ٹائم رات گئے تک ضائع کیا جا سکتا ہے. یہ ورک ٹائم نہیں ہوتا. صدیوں سے ہم نے یہ سیکھا ہوا ہے کہ ورکنگ ہوتی ہے صبح سے شام 5 بجے تک، 9 to 5 6. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شام کے بعد ہمارا اپنا ٹائم ہے، ہم جتنا چاہے ضائع کریں. تو ہمیں گلٹ نہیں ہوتا جب ہم شام کو ٹائم ضائع کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ملاتے ہیں اور وقت ضائع کرتے ہیں، بہت زیادہ ٹریویل چیزوں میں پڑے رہتے ہیں، تقریبات، پارٹی، یہ وہ، اور سارے دن کی تھکاوٹ ہے تو تھوڑا سا ہم نے چائے کافی پی لی شام کا، تو یہ ڈرنک نہیں ہے. پھر کئی لوگ جو ہے الکوہل لے لیتے ہیں، پھر پارٹی ڈرگز لے لیتے ہیں، پھر اس سے وہ انرجائز ہوتے ہیں اور پھر وہ بھنگڑا ڈالتے ہیں، پارٹی کرتے ہیں. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کا موڈ سیٹ ہوتا ہے اس سے. ان کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، میں تو تھکا ہوا نہیں. حالانکہ وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کافی ان کو بتا رہی ہوتی ہے کہ تم تھکے ہوئے نہیں ہو. الکوہل انہیں بتا رہی ہے، کیونکہ الکوہل انرجی دیتی ہے، تو الکوہل بتاتی ہے کہ تم تھکے ہوئے کوئی نہیں ہو. ہم کہتے ہیں ہاں واقعی محسوس تو نہیں ہو رہا. اور ہمیں نیند آئی ہوتی ہے لیکن کافی ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ تمہیں نیند کوئی نہیں آئی ہوئی. کیونکہ کافی جو ہے اس کے اندر جو کیفین ہوتی ہے وہ ہمارے دماغ کے ایک اندر کے کیمیکل کی ہم شکل ہوتی ہے. اسے ایڈینوسین کہتے ہیں. یعنی جو ہمارے دماغ کے اندر جو چیز تھکاوٹ اور نیند کا احساس دلانے والی ہے اس کو ہم ایڈینوسین کہتے ہیں. اس کی بظاہر شکل کیفین سے ملتی جلتی ہوتی ہے، اور کیفین جب ہم انٹیک کرتے ہیں تو وہ جا کے ایڈینوسین کو اپنے اڈے سے ہٹا کے اس کی جگہ کھڑی ہو جاتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بینک والوں نے کوئی باہر گارڈ کھڑا کیا ہوا، اور ایک اور گارڈ اسی کی وردی پہن کے آتا ہے اور اس گارڈ کو ہٹا کے خود کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ دشمن گارڈ ہے، ڈاکوؤں کا گارڈ ہے. تو مجھے بتائیے کہ بینک کا مینیجر باہر سے اندر آئے گا اور وہ اپنے خیالوں میں سوچ رہا ہے کچھ نہ کچھ، اور بینک میں داخل ہوگا تو وہ اس گارڈ کو پہچان نہیں سکے گا، وہ سمجھے گا کہ یہ اپنا ہے. تو اسی طرح جب ہم چائے کافی جس کے اندر کیفین ہوتی ہے، یا الکوہل جس کے اندر ایک کیمیکل ہے جو جسے ہم الکوہل کا نام دیتے ہیں، اور وہ انرجی پروڈیوس کرتا ہے 7 کیلوریز پر منٹ، 7 کیلوریز پر
پر منٹ بھی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 7 کیلوریز پر سی سی، یعنی الکوہل کی جو 1 سی سی ہے اس میں 7 کیلوریز ہوتی ہیں، اور یہ مکھن کے برابر ہے. تو آپ سمجھیں کہ جب لوگ شام کو وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں کوئی گلٹ نہیں ہوتا، اور جب صبح وہ سو رہے ہوتے ہیں تو گلٹ ہوتا ہے. سوتے بندے کو گلٹ نہیں ہوتا، نہیں، تب تو تو جب سکون ملتا ہے. ٹھیک، لیکن جب 12-1 بجے وہ سو کے اٹھتا ہے آدھا دن گزر چکا ہوتا ہے، اور وہ اپنے کام کاج پہ، چونکہ لوگ مارکیٹیں دیر سے کھلتی ہیں، دفاتر میں بھی کام دوپہر کے بعد، سارا آوے کا آوا ہی بدل گیا ہے. صرف بچوں کے اسکول ابھی مارننگ میں ہے، کوئی دن آپ سن لیں گے کہ بچوں کے اسکول بھی ایوننگ میں ہوگی. تو یہ تو نیند کا پہلو میں نے بتایا. جی. دوسرا پہلو ایکسرسائز کا ہے، یعنی واک وغیرہ کا. تو واک تو رہی کوئی نہیں، لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں اور وہ ان کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے بھی، اپنے نقصان کے لیے بھی. تو کوئی اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا بھی رواج نہیں. خواتین اب گھر کے کام کاج خود نہیں کرتے، کام والی مائی جو رکھی ہوئی ہے، اور مرد لوگ گاڑی بھی اپنی نہیں چلاتے، ڈرائیور جو رکھا ہوا ہے. تو کرسی اور ٹیبل یہ ایک ان نیچرل چیز ہے جو تہذیب و تمدن کا تحفہ ہے، لیکن ہماری صحت کے خلاف ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ نو ایکسرسائز، نو واک. تو یہ اس سے بھی موڈ جو ہے وہ سنبھالا نہیں جا سکتا پھر، کیونکہ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو خوشی کے کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں جن کو اینڈورفنز اور اینکیفلن کہتے ہیں. درد کو ختم کرنے کے کیمیکل بھی اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو ان کو ہائی فیل ہوتا ہے، تو جب وہ ایکسرسائز نہیں کرتے تو اس سہولت سے محروم ہو جاتے. تیسری چیز جو ہے وہ ایک بہت بڑی قباحت ہے کہ آج سے 30-35 سال پہلے جو کہ 2-4-5 ہی کھانے ہوتے تھے جو لوگ کھاتے تھے، اب ویرائٹی آف ڈشز ہے. اب انٹرنیشنل چینز آ گئی ہیں، انہوں نے سائنٹیفکلی ڈسکور کیا ہے کہ ہماری زبان کو کیسے چٹخارا ملے گا، اور انہوں نے ایسی چیزیں ان کھانوں میں ڈالی ہیں کہ اب ہمیں گھر کا کھانا اچھا ہی نہیں لگتا. ہم ہر وقت گھر آ کے پوچھتے ہیں کیا پکا ہے، اور جو کچھ بھی پکا ہو ہم اس سے پہلے ہی سننے سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کھانا، میں آرڈر کروں گا. پھر پیسے ہیں آرڈر کرنے میں کیا مسئلہ ہے، تو وہ آرڈر کر لیں گے. تو وہ جو کھانا اس طرح فاسٹ فوڈ ہوتا ہے، اسی کا دوسرا نام جنک فوڈ بھی ہے. تو والدین بے بس ہے، گھر میں رواج ہے. آپ کسی بھی ماڈرن آبادی میں چلے جائیں تو رات کو 10 بجے 11 بجے 12 بجے 1 بجے آپ کو موٹر سائیکلوں والے بھاگتے دوڑتے نظر آئیں گے. بائک کی یہ ہوتے ہیں جو کھانا پہنچا دیتے ہیں، فوڈ ڈیلیوری والے ہوتے ہیں، چرس بھی پہنچا دیتے ہیں، منشیات بھی پہنچا دیتے ہیں. مطلب موڈ سیٹ کرنے کے لیے لوگ اپنا جائز ناجائز ہر طریقے استعمال کرتے ہیں. رابطے اتنے آسان ہیں، پیج بنے ہوئے ہیں، ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں، رابطے بڑے آسان ہیں، لوکیشن پن موجود ہے، پکڑائی کا بہت مشکل ہے کام، تو وہ منشیات بھی پہنچا دیتے ہیں. آپ سمجھیں کہ کھانا بھی پہنچا رہے ہیں، منشیات بھی پہنچا رہے ہیں، کھانے کے پیسے الگ کما رہے ہیں، پہنچانے کے منشیات کا جو خریدار ہوتا ہے وہ تو ٹپ بھی بہت زیادہ دیتا ہے، تو وہ پیسے بھی بہت زیادہ دیتا ہے. تو ایک تو یہ کھانا پینا. چوتھی چیز سب سے خطرناک ہے تعلقات کی خرابی، جو جتنا مالی طور پر آسودہ ہے، جتنا ایجوکیٹڈ ہے، جتنا پاور پوزیشن میں ہے، جتنا حسین ہے، جتنا شہرت یافتہ ہے، اس کے موڈ کا اتنا ہی بیڑا گرک ہے. آپ کسی بھی بندے کے بارے میں اس کا صرف موڈ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا آدمی ہے. جبکہ ہارورڈ اسٹڈی ایک جو لانگیچیوڈنل اسٹڈی ہے جس کو 87 ایئرز گزر گئے ہیں، اسٹڈی چل رہی ہے، 100 سال تک چلنی ہے، اور وہ انہوں نے پتہ چلایا کہ جو خوشی کا تعلق ہے وہ اہم لوگوں کے ساتھ، آپ کی زندگی میں جو سگنیفیکنٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات سے ہے. خوشی کا تعلق اچھے تعلقات سے ہے، پیسے سے نہیں ہے. انہوں نے 87 سال پہلے 87 ایئرز اگو ہارورڈ میڈیکل اسکول اور ہارورڈ بزنس اسکول کے اسٹوڈنٹس کو پوچھا
کہ آپ کے خیال میں خوشی کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رچ اینڈ فیمس ہونا. تو پھر وہ بوسٹن شہر میں گئے اور جا کے تو عام لوگوں سے پوچھا کہ آپ بتائیں خوشی کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی رچ اینڈ فیمس ہونا. تو انہوں نے 350 اسٹوڈنٹ پکڑے, 350 اندرون شہر کے لوگ پکڑ لیے اور ان کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں آگے بہت سارے سال اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا زندگی میں کیا بنتا ہے. خوشی آپ چاہتے ہیں, لمبی زندگی چاہتے ہیں, تو ہم آپ کو فالو کریں گے. تو انہوں نے ان کو فالو کرنا شروع کیا. ان میں سے ایک جان ایف کینیڈی بھی تھے, امریکہ کے جو صدر, ہی واز ون آف دیم. اب وہ 87 سال گزر گئے ہیں تو موسٹلی تو دے آر آل ڈیڈ, اور ان کے آگے بچے جو پیدا ہوئے ہیں انہوں نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے. اور ہر 15 سال بعد وہ بتاتے ہیں کہ خوشی کا راز کس چیز میں ہے. اور 3 سال پہلے اس کے ڈائریکٹر جو سیکیٹرسٹ ہیں ڈاکٹر ہارڈنگر, انہوں نے بتایا کہ خوشی کا راز سگنیفیکنٹ لوگوں سے اچھے تعلقات پر ہے. یعنی سگنیفیکنٹ لوگوں سے مراد ہے میاں بیوی, بچے, ماں باپ, دوست احباب, محلے دار, باس, سبارڈینیٹ, یہ جو سگنیفیکنٹ لوگ ہیں. دور پار بلا وجہ جہاں آپ نے تعلقات جمائے ہوئے ہیں اس سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. تو اگر آپ گوگل پہ جا کے اسٹڈی کریں, اسٹڈی آن ہیپینس, صرف اتنا لکھ دیں گے اسٹڈی آن ہیپینس, ہارورڈ لکھ دیں ساتھ, تو ساری ڈیٹیلز ویڈیوز ساری آ جائیں گی, تو آپ ذرا اس کو دیکھ لیجئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے خوشی حاصل بھی کر لی تو کیا ہم بچ گئے؟ اچھا, آپ تھوڑی دیر پہلے مجھے ولاگ شروع ہونے سے پہلے کچھ سوال ایسے پوچھ رہی تھی, بات چیت کر رہی تھی, تو آپ نے کہا کہ خوشی جو ہے تو یہ تو پھر بہت اچھی چیز ہوگی. نہیں, حد سے زیادہ خوشی بھی اچھی چیز نہیں ہے. حد سے زیادہ خوشی بھی اچھی چیز نہیں ہے. ناٹ ایٹ آل. کیونکہ جب حد سے زیادہ خوشی ہوگی تو آپ غلط فیصلے کریں گے, آپ دیالو ہو جائیں گے, آپ کسی کو ایمی پروموشنیں دیں گے کیونکہ آپ خوش ہیں, غلط فیصلے کر لیں گے, آپ غلط فیصلے کر لیں گے, مہنگے فیصلے کر لیں گے, آپ خوشی خوشی میں کسی سے دل لگا بیٹھیں گے, اندھی محبت کر بیٹھیں گے جو ٹھوکر کھائے گی جا کے, آپ اندھا اعتماد کر لیں گے خوشی خوشی میں, آپ خوشی خوشی میں کسی کو اپنی جو ضرورت پوری کیے بغیر اس کی ضرورتیں پوری کرنے لگیں گے, اور پھر اپنے آپ کو بہت مہان سمجھیں گے. تو خوشی میں آپ موٹر سائیکل کا پہیہ اوپر اٹھا دیں گے, خوشی خوشی میں آپ گاڑی بہت تیز چلائیں گے اور شیر پاؤ پل کے اوپر رات 3 بجے گاڑی الٹی ہوئی ہوگی. خوشی ایک بیماری بھی ہو سکتی ہے, جیسے غم یعنی ڈپریشن ایک بیماری ہوتی ہے, اسی طرح بلا وجہ کی خوشی بھی ایک بیماری ہو سکتی ہے. دیکھیے, ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بڑا غم لگتا ہے. ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ آپ کی زندگی میں غم والی چیزیں کون سی ہیں, تو وہ کہتے ہیں غم والی چیز کوئی نہیں ہے, بس ہمیں ڈپریشن ہوتی ہے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں اچھا آپ بیمار ہیں, آپ یہ اینٹی ڈپریسنٹ لے لیجئے. لیکن اگر کسی بندے کو خوشی بے پناہ ہو اور اس کی زندگی میں حالات خوشی جیسے نہ ہوں, تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ایب نارملٹی, یعنی بیماری کہیں گے نا. لیکن آپ نے شاید ہی دیکھا ہو کہ کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس گیا ہو بندہ اور اسے جا کے کہا ہو کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بہت خوشی چڑھی ہوئی ہے, میرا کچھ کر لے. تو خوشی کو ایک بیماری نہیں سمجھا جاتا, لیکن آئندہ آنے والے وقت میں ایسا ہوگا کہ لوگ ڈاکٹر کے پاس جا کے کہیں گے کہ مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ مجھے کس بات کی خوشی چڑھی ہوئی ہے, مجھے ایسی انرجیاں میری اوپر جا رہی ہیں, میں ہوا کے دوش پہ اڑا چلا جا رہا ہوں, تو میرا کچھ کر لیں. کیونکہ جتنے برے فیصلے ہم غصے میں کرتے ہیں یا غم میں کرتے ہیں, غم میں تو ہم بہت کم فیصلے کرتے ہیں, عموماً فیصلے پینڈنگ کرتے ہیں. غصے میں ہم بہت زیادہ فیصلے کرتے ہیں اور نقصان دہ فیصلے کرتے ہیں. غصے میں کیا گیا فیصلہ کیا پوری زندگی کا پچھتاوا بنتا ہے؟ پچھتاوا بنتا ہے نا, نقصان دہ ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ ہم اگر ٹریس کریں اپنی زندگی میں, تو وہ خوشی میں کیا ہوا فیصلہ ہوتا ہے. تب آپ جذباتی ہوتے ہیں نا, یعنی آپ ایک ایسے موڈ کے اندر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, رسک لے رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے, جیسے آپ کسی کے اوپر مہربانیوں کی بارش کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنی اونچی ہستی ہیں.
اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے بجٹ خراب کر لیتے ہیں وہ خوشی میں. اور بعض اوقات یہ جو موڈ سوئنگز ہوتی ہیں جس میں بہت خوشی ہوتی ہے بہت غم ہوتا ہے، تو دونوں ایکسٹریم موڈز جب لوگوں کے آتے جاتے ہیں تو وہ خوشی میں الگ غلط فیصلے کرتے ہیں، غصے میں اور غم میں الگ غلط فیصلے کرتے ہیں. تو اصل موڈ جو ہے وہ معتدل موڈ ہے، نیوٹرل سے ذرا سا پازیٹیو. اور جب کوئی غصے والی بات ہو تو ہم تھوڑا سا غصہ کر کے لفظوں میں بیان کر دیں. غصہ جو ہے وہ کوئی برا جذبہ نہیں ہے. غصہ برا جذبہ اس وقت بنتا ہے جب ہم بات کی بجائے ہاتھ کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا لاٹھی گولی کو استعمال کرتے ہیں، یا تھپڑ کا استعمال کرتے ہیں، تو پھر یہ برا ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی لفظوں میں کہے کہ مجھے بہت غصہ آیا ہے، آپ کی یہ حرکت مجھے بالکل پسند نہیں آئی اور میں بہت اپسیٹ ہوں، میرا دل پھٹ رہا ہے، میرے اندر پتہ نہیں طوفان ہے، وہ جتنی بھی باتیں آپ کر لیں تو آپ دوسرے تک کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کس قدر غصے میں ہیں. لیکن اگر آپ ہاتھا پائی پہ اتر آتے ہیں، اگر آپ گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، تو پھر یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا. بالکل. سر ہم اپنی زندگی میں کھانا، گاڑی، کپڑے جو بھی لیتے ہیں ہر چیز کا معیار دیکھ کر لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے خیالات کا معیار نہیں بناتے. تو ہمارے تھاٹس کی گرومنگ کیسے ہو سکتی ہے کہ ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہم اپنی موڈ کی مینجمنٹ کب اور کہاں پر کریں؟ نے اتنا اہم سوال کیا ہے. میں اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ ہم سب سے زیادہ لاپرواہ اپنے خیالات کے بارے میں ہیں. سائیکالوجی کی لیٹسٹ برانچ ہے جسے CBT کہتے ہیں، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، اور اس کے 5 حصے ہیں. پہلا حصہ خیال کے بارے میں، اچھا، کہ آپ کو روزانہ اپنے خیال پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے خیال کو رینیو کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ہم رینیول کہتے ہیں، کہ اپنے خیال کو جو ہے ری کنفرم کرنے کی ضرورت ہے، ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کا ہے موڈ. کسی گیون ڈے پہ یا کسی گیون ٹائم پہ میرا موڈ ٹھیک ہے تو مجھے اسیس کرنا ہوگا کہ میرا موڈ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، تو پہلے میں ول پاور سے تھوڑا ٹھیک کروں، یا پھر میں اور کوئی ذریعہ استعمال کروں، میں اور کوئی طریقہ استعمال کروں موڈ کو ٹھیک کروں. تو پہلا خیال اور دوسرا موڈ. اور اگر خیال ٹھیک ہوگا تو موڈ بھی ٹھیک ہوگا، موڈ ٹھیک ہوگا تو خیال بھی بہتر ہوگا. اور تیسری چیز ہے بیہیویئر، جو کہ جنم لیتا ہے آبزرویبل بیہیویئر، جسے دیکھا جا سکتا ہے، اس کو ہم بیہیویئر کہتے ہیں. اور وہ خیال اور موڈ کی پیداوار ہے. جیسا میرا خیال، جیسا میرا موڈ، ویسا میرا بیہیویئر. اور یہ جو بیہیویئر ہے میرا، یہ میرے خیال کو اور میرے موڈ کو واپس بھی افیکٹ کرتا ہے. لیکن پھر چوتھی چیز ایک ہے انوائرمنٹ، کہ وہ جو میرے خیال پہ بھی اثر کرے گی، میرے موڈ پہ بھی اثر کرے گی، میرے بیہیویئر پہ بھی اثر کرے گی. جیسی میری انوائرمنٹ، اگر ہم مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں کی ایک انوائرمنٹ ہے جو میرے موڈ کو اس طرح کا بنائے گی. یونیورسٹی میں ایک اور موڈ ہوگا، کیفیٹیریا میں ایک اور ہوگا، کسی کے گھر افسوس کرنے گئے ہیں سر، لیکن جو اور مہندی پہ کوئی اور. آپ انوائرمنٹ کی بات کریں، ہمارے انوائرمنٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ بھی کردار ادا کرتے ہیں نا ہمارا موڈ خراب کرنے میں. ہاں ڈیفینیٹلی وہ انوائرمنٹ میں لوگ بھی ہیں اور بے جان چیزیں بھی ہیں. دیکھیں ہمارا ایک سوشل کیپٹل ہے جو کہ ہماری انوائرمنٹ کا حصہ ہے، جسے ہم صحبت کا اثر کہتے ہیں. اور ہم جو مرضی کر لیں، ہم صحبت کے اثر سے نہیں بچ سکتے. ہم جینز کے اثر سے بچ سکتے ہیں، ہم جینز کو بیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے ارد گرد جو ماحول ہے اس کے اثر سے قطعی نہیں بچ سکتے. بالکل، ماحول کو بیٹ نہیں کیا جا سکتا. تو آپ اس بات کا ذہن میں رکھیں کہ یہ جو انوائرمنٹ ہے یہ چوتھے نمبر پہ ہے. 5ویں نمبر پہ ہے ہماری علامتیں. ہماری علامتیں کیا ہے؟ کیا ہمیں منفی خیال آتے ہیں؟ یہ ایک علامت ہے. کیا ہمیں OCD ہے، بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں؟ کیا ہمیں وہم پڑتے ہیں؟ کیا وہموں کے تحت ہم کچھ کرنے پہ مجبور ہیں؟ یہ علامتیں ہیں. کیا ہم اپنے اندر لو فیل کرتے ہیں؟ کیا شیم فیل کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اندر لو سیلف اسٹیم یا گھٹیا پن محسوس کرتے ہیں؟ بہترین جو لوگ بھی ہیں بعض اوقات اس وہم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ گھٹیا ہے، کیونکہ
ان کو ماں باپ بھی شروع میں کچھ نہ کچھ ایسا فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں, بہن بھائی برے برے نام پکانے شروع کرتے ہیں, اسکول میں لوگ بلی کرتے ہیں, ٹیچر فتوے دیتے ہیں کہ تم نکمے ہو, تم ایسے ہو, تم ویسے ہو. دوست احباب بھی ایک دوسرے کی وہ جسے کہتے ہیں نا کٹ لگانا یا ایک دوسرے کو تنگ کرنا, لیگ پولنگ کرنا, ہم ان سے بلانگ بھی کرنا چاہتے ہیں اور پھر وہ ہماری بے عزتی بھی کرتے ہیں, چھوڑ نہیں سکتے, تعلق ایسا ہوتا ہے نا. ماں باپ بھی آہستہ آہستہ پیار کرتے کرتے بے عزتی کرنے پہ اتر آتے ہیں. پہلے انہیں پیار ہوتا ہے, فرسٹ لو ایٹ فرسٹ سائٹ ماں باپ کو ہوتا ہے. اس کے بعد جب بچے ان کی باتیں نہیں مانتے بڑے ہو کے, تو پھر انہیں ایک نفرت جنم لینے لگتی ہے. تو لو ہیٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے. یہی محبت کرنے والوں میں, شادی کرنے والوں میں بھی ہے کہ پہلے محبت ہو جاتی ہے لو ایٹ فرسٹ سائٹ, اس میں کچھ سالوں کے بعد پھر ایک دوسرے سے جو تکلیفیں ہوتی ہیں تو اس سے نفرت جنم لیتی ہے. اور جو نفرت ہوتی ہے وہ سرفیس پہ ہوتی ہے کیونکہ وہ ریسنٹ ہوتی ہے. جو محبت ہوتی ہے وہ بیک ڈراپ میں ہوتی ہے کیونکہ وہ ریموٹ پاسٹ میں ہوتی ہے, اور دونوں کا ملغوبہ سا پکا ہوتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں لگتی کہ اس بندے سے مجھے اب پیار ہے یا اس بندے پہ مجھے نفرت ہے. اور کبھی ہم نفرت کا اظہار کرتے ہیں, پھر ہم گلٹی فیل کرتے ہیں, پھر ہم پیار کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ تھوڑا سمجھنے کی ہمیں بہت اچھی طرح ضرورت ہے کہ ہم اپنے اگر موڈ کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو سی بی ٹی مدد کر سکتی ہے. خیال کی پرورش, موڈ کا دھیان, بیہیویئر پہ نگاہ, انوائرمنٹ کا چناؤ سوچ سمجھ کے, اور ساتھ کوئی سمٹمز ہیں. کیونکہ آپ نے کبھی کسی بندے سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ یار کسی دماغی ڈاکٹر کا پتہ تو بتاؤ, میں ذرا اپنا معائنہ کرانا چاہتا ہوں. کبھی آپ کو کسی نے کہا؟ کبھی بھی نہیں. لوگوں نے کہا ہوگا کہ میرا گلا خراب ہے, کوئی اچھا ڈاکٹر بتاؤ, میرے دانت ٹھیک نہیں, کوئی اچھا ڈاکٹر بتاؤ, مجھے آنکھوں سے صحیح نظر نہیں آتا, کوئی اچھا ڈاکٹر بتاؤ, دل کے لیے بتاؤ. کبھی آپ نے کسی کو کسی سے یہ پوچھتے نہیں دیکھا ہوگا کہ مجھے کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کا پتہ بتاؤ, میں جانچ پڑتال کرنا چاہتا ہوں کہ میرا دماغ ٹھیک چل رہا ہے. آج کے زمانے میں جو برین سکینز ہیں وہ لائف سیونگ ہے. وہ آپ کے دماغ میں بہت ابتدائی طور پر آنے والی جو تبدیلیاں اور خرابیاں ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اور ان کو درست کیا جا رہا ہے. اور دنیا میں ایک ماہر ہیں ڈاکٹر ڈینیل ایمن جو کہ سائیکیٹرسٹ ہیں نیو یارک کے. انہوں نے 1,00,000 سکینز جو ہیں برین سکینز, جن میں ان کا اپنا برین سکین بھی شامل ہے اور میرا برین سکین بھی شامل ہے, انہوں نے اسٹڈی کیا ہے. اچھا, اور انہوں نے مشورے دیے, اس سے بندہ پھر فائدہ اٹھاتا ہے. اور اس میں کوئی شیم کی بات نہیں ہے. بالکل ایسے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مفروضے پہ کام کرنا کہ میرے دماغ میں ابھی یا آگے چل کے کوئی خرابی ہو سکتی ہے, اس پاسبلٹی پہ غور کرنا. یہ جو میرا موڈ بلا وجہ ہی خراب رہتا ہے, کبھی میں اس کو پڑ جاتا ہوں, کبھی میں اس سے جھگڑا کرتا ہوں, پھر جا کے سوریاں کرتا ہوں کہ جناب میرا وہ غصہ آ گیا تھا, مجھے معاف کر دیں. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جا کے اپنے دماغ کا معائنہ کرائے اور ڈاکٹر کے مشورے سے اپنے اندر وہ تبدیلیاں لائے. ضروری نہیں کہ آپ کو دوائی کی ضرورت ہو, مشوروں سے بات بن سکتی ہے, کاؤنسلنگ سے ہو سکتی ہے, کاؤنسلنگ سے بات ہو سکتی ہے. کہتے ہیں کاؤنسلنگ, میں کوئی پاگل ہوں. مطلب یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. ہمیں اپنے باقی جو آرگنز ہیں جیسے ہم ان کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں, اور خاص طور پر لوگ چہرے کے اوپر جا کے بوٹوکس کے ٹیکے لگوا لیتے ہیں, کبھی یہ کرتے ہیں کبھی وہ کرتے ہیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں, اچھی بات ہے, اندر دماغ کو بھی تو خوبصورت بنائیں. اور یہ جو باہر ہم عزت ڈھونڈتے ہیں کہ گاڑی اچھی ہو, کپڑے اچھے ہوں, گھر اچھا ہو, اور لوگوں کو نظر آئے کہ میں روپے پیسے والا ہوں, تو ہمیں اندر کا بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عزت وہ ہے جو دوسرے ہماری کرتے ہیں, پر در حقیقت عزت وہ ہوتی ہے جو خود ہم اپنی کرتے ہیں, کیونکہ اپنی عزت خود کرنا بہت مشکل کام ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ آپ کو ساری کرتوتیں پتہ ہوتی ہیں, دوسروں کو تو کچھ پتہ ہوتی ہیں, کچھ نہیں ہوتی. کچھ وہ لحاظ میں کچھ گریس مارکس دے دیتے ہیں کہ آپ بیٹا ہیں, بیٹی ہیں, خامد ہیں, بیوی ہیں, تو گریس مارکس بھی دے دیتے ہیں. اپنے آپ کو بندہ گریس مارکس کبھی بھی نہیں دیتا. سارا دن آپ جنگل میں گھومے, شہر میں گھومے, رات کو آپ جب آئینے کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک آواز آ جاتی ہے کہ تم اچھے بندے ہو کہ نہیں.
وہ جو ایک آواز ہے جو آخر کار آپ جسے سننے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر سیلف اسٹیم جو ہے وہ گرو کرنے سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ ایک گریجول جرنی ہے. پرفیکشن نہیں چاہیے. پرفیکشن کس کے اندر ہے؟ خدا کے اندر، اللہ کے اندر. اور جب ہم پرفیکشن کرتے ہیں تو کس کی نقل کرنے کی یا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اپنے کسی آئیڈیل کی. خدا کی. اب مجھے بتائیے اس کو آپ کیسا کہیں گے کہ جب ہم اللہ کی طرح پرفیکٹ ہونا چاہیں؟ یہ تو امپاسبل ہے. تو پھر جو امپاسبل ہے اس کی کوشش نہ کریں، جو پاسبل ہے اس کی کوشش کریں کہ کل کی نسبت آج تھوڑا بہتر ہو جائیں. بالکل. تو اتنا کافی ہے. یہ جو پرفیکشنزم ہے یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. اور پھر ہم اپنے بچوں کو بھی پرفیکشنزم کی طرف لاتے. بیٹا تم نے اول آنا ہے، تم نے 2 نمبر بھی کم نہیں آنے چاہیے، 100 کے 100 ہونے چاہیے. بھائی کیوں آپ اسے کسی سلاٹ کے اندر، بند گلی کے اندر ڈال رہے ہیں؟ آپ اسے کردار کی بات کر لیں، آپ اسے خوش رہنے کی بات کر لیں. لیکن ہم کہتے ہیں دیکھو تم بہت پڑھو گے نا، اول آؤ گے تو پھر بات بنے گی، تم بہت سارا پیسہ کماؤ گے تو بات بنے گی، تم ڈپٹی کمشنر بنو گے تب بات بنے گی. اور بچہ سمجھتا ہے کہ آئی ایم ناٹ گڈ انف. اسی لیے میرے ماں باپ ہر روز ایک نیا سبق مجھے دیتے ہیں. اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو ٹیل یو یو آر آلریڈی گڈ انف. آپ کو کچھ ایسا خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، بٹ انڈر پریشر نہ کھوں. آپ پہلے ہی ٹھیک اشرف المخلوقات، اتنی تھوڑی بات ہے کہ آپ اشرف المخلوقات کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، شرف والے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن پھر ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ذات پات بنا لیتے ہیں. آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں بھی ذات پات بہت ہے. لوگ انکانشیسلی یہ اونچی ذات ہے، یہ نیچی ذات ہے، یہ فلاں چیز ہے. وہ جو ہندوانہ تصور ہم نے بر صغیر پاک و ہند میں ساتھ رہتے ہوئے سیکھے ہیں وہ ہم بھولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. تو ہمارا جو رشتہ ہے دوسرے انسانوں سے وہ ان کو یہ کنوے کرنے کا ہے کہ تم آلریڈی ٹھیک ٹھاک ہو، لیکن اگر تم اعتماد محسوس کرتے ہو کہ تم نے کچھ اچھا کام کرنا ہے، پلیز گو ہیڈ ڈو اٹ. لیکن کسی کو پچھاڑنے کے لیے نہیں، ممتاز ہونے کے لیے نہیں، کسی درخت کی الٹی شاخ پہ لٹکنے کے لیے نہیں. زمین پہ رہو، ستاروں پہ نظر رکھو پر رہو زمین پہ. لیکن سر ہم ایسا کرتے ہی کہاں ہیں؟ پاکستان میں تو یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر اپنا موڈ خراب ہو، اپنا موڈ اچھا کرنے کے لیے ہم کسی اور کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں اور ہمارا موڈ اچھا ہو جاتا ہے. یہ تو روزمرہ مشاہدہ ہے، یہ روزمرہ مشاہدہ ہے کہ اپنا غصہ کسی پہ انٹھیل دینا اور ریلیوڈ فیل کرنا. لیکن ان دی لانگ رن اس سے پھر بہت لو فیل کرتے ہیں. اور جب آپ اپنا غصہ اپنے بچے پہ بھی اگر ڈالتے ہیں تو ایک 5 سال کا بچہ آپ کے بیہیویئر کو اگرچہ تکلیف سے سہ رہا ہوتا ہے پر اسے لگتا ہے کہ دس از دا تھنگ ٹو ڈو. اور جب وہ بڑا ہوگا تو وہ آپ جیسے رویے کرے گا. اگر آپ نے بیٹے کو مارا ہے تو وہ آگے اپنی بیوی کو مارے گا، اپنے بچوں کو مارے گا. اگر آپ نے بیٹی کو مارا ہے تو وہ اپنے خاوند سے مار کھائے گی. تو یہ جو ایک لیگیسی ہے، اٹ لنگرز آن. اور ہمیں یہ جو شیم ہے بیسیکلی جو باندھ کے رکھ دیتی ہے، اس شیم پہ شروع سے ہی کام کرنے کی ضرورت ہے. ہر بچے کے ذہن میں ہو کہ انسانوں میں آنے کے بعد، انسانوں کے اندر ایک بطور انسان زندگی کا آغاز کرنے کے بعد وہ گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے اور وہ گڈ انف ہے. اور ماں باپ کو بھی یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فلاں کزن سے آگے نکل جاؤ، تم فلاں بندے سے آگے نکل جاؤ. یہ جو ون لوز اپروچ ہے، الٹیمیٹلی یو آر گوئنگ ٹو لوز. ون ون اپروچ ایک ہوتی ہے. اب دیکھیں ہماری کرکٹ ٹیم جب میچ آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ مجھے بتائیے کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری ٹیم ہر دفعہ جیتے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل بھی نہیں. اگر ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ ہماری کرکٹ ٹیم کو ہر میچ جیتنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم زیادہ تر غصے میں رہیں گے اور گالی گلوچ کرتے رہیں گے. اب ہوتا ہے ایک زمانے میں آسٹریلیا تقریباً بہت سارے میچ جیتنے لگا تھا، وہاں کے لوگوں نے کرکٹ دیکھنا چھوڑ دی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ٹیم نے تو جیت ہی جانا ہے. مجھے بتائیے اگر آپ کو پتا ہو کہ کوئی میچ آپ کی ٹیم نے جیت جانا ہے تو آپ کو کیا مزہ آئے گا اس میں؟ ریپلے میں آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ ہماری ٹیم نے جیتنا ہے یا ہارنا ہے، تو ریپلے کون دیکھتا ہے؟ سو جیت ہار اصل چیز نہیں ہے.
بال پہ نظر اصل چیز ہے، چاہے وہ کرکٹ ہو چاہے آپ کی زندگی ہو. جیت ہار کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو آپ کام کر رہے ہیں اس پہ نظر ہونی چاہیے، اسکور بورڈ پہ نہیں. اسکور بورڈ پھلتا پھولتا ہے خود ہی جب آپ کی نظر بال پہ ہوتی ہے. جو کام بھی آپ کر رہے ہیں لگن سے، محبت سے، پیار سے آپ کر رہے ہیں، اچانک آپ کی نظر اسکور بورڈ پہ پڑے گی تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنا فضل کرتا ہے. اللہ کا قانون دیکھیں، دیر آر لاز آف گاڈ. لا آف ہارویسٹ ہے، ایک بیج بوتے ہیں تو کتنا فضل کرتا وہ. اسی طرح جب ہم انسان چھوٹی چھوٹی کوششیں کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی چیز اچھی جو ہے وہ ڈسکور کر لیتے ہیں تو کتنا بڑا فضل ہو جاتا ہے اس کا. بالکل. اور سر ایسا ہوتا ہے نا کہ اسکول میں جب ٹیچر کا موڈ خراب ہو یا آفس میں باس کا موڈ خراب ہو، وہ ڈیفینیٹلی سب کو ڈانٹتے ہیں. جب سب کو ڈانٹتے ہیں تو آبویسلی ہم پہ ایک اثر پڑتا ہے اور ہمارا سارا دن بہت برا گزرتا ہے، ہم سے کام نہیں ہوتا. تو اس دوران جب ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری روٹین میں ہوں تو کیا ہیلنگ پروسیس ہو سکتا ہے؟ کوئی موڈ آلٹریشن ٹولز ہو سکتی ہیں؟ پہلی بات تو کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے یا کوئی انوائنگ حرکت کرتا ہے یا غصہ دلانے والی بات کرتا ہے تو ہمیں 40 سیکنڈ ویٹ کرنا ہے. 40 سیکنڈ. 40 سیکنڈ کیوں؟ 40 سیکنڈ اس لیے کہ جب ہم کسی کی غصے والی بات سنتے ہیں تو وہ پہلے ہمارے رائٹ برین میں جاتی ہے اور پھر 40 سیکنڈ کے بعد وہ لیفٹ برین میں جاتی ہے. تو جو رائٹ برین ہے وہاں سے جو امیجیٹ رسپانس آتا ہے وہ ایموشنل رسپانس آتا ہے. جیسے جو پہلا پانی زمین سے نکلتا ہے وہ کھارا ہوتا ہے. تو جو 40 سیکنڈ کے بعد وہ لیفٹ برین میں چلی جاتی ہے تو وہ لاجیکل برین ہے. اور 40 سیکنڈ اگر آپ نے ویٹ کر لیا تو یو ول ہیو بیٹر آنسر. اسی لیے سنت رسول بھی ہے کہ غصہ ہو پانی پیو، بیٹھ جاؤ، گیو یور سیلف اے لٹل ٹائم. آپ دوسرے کو بھی ٹائم دے دو کہ میرا خیال ہے کہ آپ کے اور میرے درمیان جو بات ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں نہیں چل رہی، کیوں نہ 10 منٹ کے بعد بات کر لیں اور پھر تھوڑی سی واک کر لیں، تھوڑا سا پانی پی لیں، کوئی چیز کھا پی لیں. بعض اوقات کھانے سے بھی موڈ اچھا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت کے تحت کھانے پینے والی چیزوں میں مزہ رکھا ہے، ورنہ تو ہم بالکل بھوکے ہی مر جائیں. اگر اس میں مزہ نہ ہوتا تو اللہ نے اس میں مزہ ڈال دیا. ٹیسٹ بڈز ہیں ہمارے. تو جب ہم کوئی چیز تھوڑی بہت کھا پی لیتے ہیں تو ہمارے موڈ کو فرق پڑتا ہے. لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ مٹھائی کھلاؤ، خوشی کا موقع ہے، یا اس طرح کی کوئی چیز ہے تو، یا کل صبح پھر بات کرنے کا کہہ دیں. آپ کہیں کل صبح ناشتے پہ بات کر لیں گے تو سوچ بچار کریں کہ میں نے کیا کہا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا. کسی کو ہرانے کی بجائے ون ون کی سوچ رکھیں. بات کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ انجام کیا ہوگا. ترجیحات کو دیکھ لیں. جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ہمارے مذہب نے ترجیحات سیٹ کر دی ہیں کہ نماز ہے اور ساتھ آپ نے کھانا کھانا ہے تو پہلے کھانا کھا لیں. اگر آپ کا خاوند غصے والا ہے تو آپ نے روزے میں کھانا پکایا ہے تو کھانا چکھ لیں، کوئی بات نہیں. وائلیٹ ہو گیا نا پرنسپل کہ کھانا آپ چکھ رہے ہیں، نمک چکھ رہے ہیں کہ خاوند ڈانٹے گا. تو مذہب آپ کو کیا پیغام دے رہا ہے کہ یہ جو دنیا داری ہے پرائرٹی اس کو جاتی ہے. اور یہ چونکہ مذہبی حکم ہے کہ پرائرٹی دنیا داری کو جائے گی، اور اگر آپ مذہبی حکم مانتے ہیں تو سپیریورٹی آپ کس کو دے رہے ہیں؟ مذہب کو. لیکن نا مذہب کہہ رہا ہے کہ پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو. آپ کو مذہب کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ جو پرائیورٹی ہے، جو ترجیح ہے آپ کی، وہ دنیا داری ہے. تو آپ نے بات مان لی، اور جو ہی آپ نے بات مانی تو آپ نے مذہب کو سپیریئر مان لیا نا. جب آپ بات مانتے ہیں تو سپیریئر کی مانتے ہیں. تو سپیریورٹی گوز ٹو ریلیجن بٹ پرائرٹی گوز ٹو دی ورلڈلی افیئرس، کہ آپ اپنی دنیا کو بنا لیں. اور مجھے یہ بتائیے کہ حساب کتاب کس چیز کا ہونا ہے؟ دنیا کے اندر ہی جو کریں گے تو اس کا حساب ہونا نا. تو اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہوئے بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ ایسے دعا کرو کہ یا اللہ میری دنیا اچھی بنا اور پھر میری آخرت اچھی بنا اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے. یہی دعا ہے نا جو ہر وقت ہم نماز میں مانگتے رہتے ہیں. تو پہلے کیا سنوارنے کے لیے کہہ رہی دنیا، اور پھر آخرت، اور پھر نتیجے میں کہتے ہیں میرے تپش سے بچا لو، مجھے آگ سے بچا لو. تو مجھے بتائیے کہ ترجیح کہاں چل رہی ہے؟ ترجیح تو دنیا پہ چل رہی ہے، لیکن دنیا کو برا کہتے ہیں لوگ،
اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل نہیں پسند کہ آپ اس کی دنیا کو برا کہیں. اللہ نے دنیا بنائی اور پھر اس بنجر بے آباد دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین تخلیق کو بھیجا، انسان کو بھیجا، اور انسان نے آ کے دنیا کو سجانا شروع کیا. آپ ایئر ٹریول کریں تو نیچے آپ دیکھیں تو تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ آپ کو جگمگ جگمگ ستارے زمین پہ اترے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر بنجر آپ کو رستے بتاتے ہیں کہ یہ اصل دنیا تھی. تو انسان کی عزت نفس کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ اس دنیا کو سنوارنے کے لیے اور سجانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان پہ بھروسہ کیا، اور انسان کو اپنے آپ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے کہ وہ مخلوق کس کی ہے. اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ میں مخلوق کس کی ہوں، اور اگر بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ اس نے مجھے بنایا کیسا ہے، تھوڑا بہت اپنی انیٹمی فزیالوجی پڑھ لیں، تھوڑا بہت اپنے اندر کی دنیا کو جھانک کے دیکھ لیں، تو آپ کا یا اللہ کمال کیتا ہے. مطلب آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بنایا ہے وہ کتنا آسان بنایا. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بہت آسان بنایا. تو آپ کہتے ہیں ہر وقت شکوے گلے، میری یہ شکل نہیں اچھی، میرا یہ ناک نہیں اچھا، میری آنکھیں نہیں اچھی، ہر وقت نہ شکر پن سے تو اللہ نے منع کیا نا. تو اللہ تو کہتا ہے تم شکر گزار ہو، میں تمہیں اور نوازوں گا. تو مانو نا اس کا حکم. وہ کہتا ہے لگی لپٹی مت کرو، سیدھی کھری بات کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ لگی لپٹی. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا سیدھی بات کرو، لگی لپٹی میں مت پڑو. ہر چیز کے لیے گائیڈنس، جو گائیڈنگ پرنسپلز ہیں وہ موجود ہیں، اور لاز آف نیچر. یہ جو گریوٹی ہے اس کی وجہ سے جہاز اڑتے ہیں. اللہ نے گریوٹی نہ بنائی ہوتی کوئی جہاز نہ اڑتا. ایک سیکنڈ کے لیے گریوٹی کی فورس ختم ہو جائے دنیا میں، تمام جہاز ہوا میں سے نیچے گر جائیں گے. اسی طریقے سے یہ جو وائی فائی ہے آپ کا، یہ کس کی لہروں پہ چلتا ہے؟ یہ اللہ نے گنجائش رکھی تھی کہ یہ دیکھو یہ روٹ ہے جس کے تحت تم وائی فائی کی لہریں بھیجو گے. سائنسدانوں سے پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر کے بھیجا تھا. کچھ سامان ہمارے ساتھ باندھ کے بھیجا تھا، کچھ سامان آگے بھیجا ہوا تھا. تو اگر ہم اپنے موڈ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. 4 طریقے ہیں. ٹھیک ٹائم پہ سوئیں، مفت میں ہے سونا. ٹھیک. کھائیں پئیں سستا، اور ایکسرسائز کریں مفت میں ہے، اور تعلقات اچھے بنائیں مفت میں. ٹھنڈا پانی پیئیں مفت میں. اس میں تو اور کوئی زیادہ مشکل والی بات تو ہے نہیں. لیکن سر لڑکوں اور لڑکیوں کے غصے میں بہت فرق ہوتا ہے. لڑکیوں کو زیادہ جلدی غصہ آ جاتا ہے کسی سچویشن میں، وہ رو دیتی ہیں، پہلا اٹمپٹ ہی ان کا یہی ہوتا ہے. تو لڑکیوں کو موڈ سوئنگز زیادہ کیوں ہوتے ہیں لڑکوں کی بنسبت؟ ایسی کوئی تخصیص ہے نہیں. ویسے یہ ہماری کلچرل لرننگ ہے کہ ہم نے لڑکیوں کو پابند کیا ہے کچھ اور قوانین کا، اور لڑکوں کو پابند کیا ہے کچھ اور قوانین کا. گھر میں جو پریجڈزم ہے، جو تعصبات ہیں لڑکی اور لڑکے کے لیے، لڑکیوں کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ تو بالکل ہی نہ بگڑے، لڑکوں کو ہم کہتے ہیں اگر بگڑ بھی گئے تو خیر ہے. تو یہ جو رونا ہے یہ بے بسی کی علامت ہے. تو لڑکیوں کو ہم نے بے بسی سکھائی ہے کہ جب تمہیں بہت غصہ آئے نا تو تم نے غصہ نہیں کرنا، تم نے آنسو بہانے ہیں. اور لڑکوں کو یہ ہم نے کہا تم روئے نا تو تم سسی بوائے ہوگے، تو تم نے رونا نہیں. لڑکے رویا نہیں کرتے، پہاڑ رویا نہیں کرتے. تو لڑکوں کو رونے کی اجازت نہیں ہے. ایز سچ ہیومن برین میں بھی کافی فرق ہے لڑکیوں اور لڑکوں کے. لڑکوں کا برین جو ہے وہ 28 سال کی عمر میں جا کے مکمل ڈیولپ ہوتا ہے، جبکہ لڑکیوں کا 25 سال کی عمر میں ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو لڑکیوں کو ناسمجھ کیوں کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کہتا. یہ اگر کوئی کہتا ہے تو بڑی امکانہ سی بات ہے. لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کی گرومنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے رینیول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی آبزرویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ دیکھ لیے، دیکھتے ہی دیکھتے جب میں 55 سال پہلے میڈیکل کالج میں گیا تھا تو بہت خال لڑکیاں میڈیکل کالج میں تھیں، بہت کم. آج آپ دیکھیے جا کے میڈیکل کالج میں لڑکیاں 50% سے زیادہ ہیں. کسی یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں لڑکیاں زیادہ ہیں. تو لڑکیوں نے خود ہی ثابت کر دیا کہ وہ زیادہ لائق فائق ہیں. تو یہ بھی نہیں کہ لڑکے لائق نہیں ہو سکتے، لیکن لڑکے کہتے ہیں اتنا کافی نہیں ہے کہ میں لڑکا ہوں.
یہ جو پریولیج ہے کہ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو مٹھائی بٹے گی, لڑکی پیدا ہوگی تو کوئی گل نہیں, خیر ہے, اللہ لڑکا بھی دے گا. تو لڑکی کو جو ڈس ایڈوانٹیج ہے, پیدائشی ڈس ایڈوانٹیج, اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اسی ڈس ایڈوانٹیج کی وجہ سے اس کا موڈ خراب رہتا ہے کہ مجھے کہیں پرائیورٹی نہیں مل رہی ہے, دیکھیں مجھے اس کو بچپن سے ہی یہ میسج ملتا ہے کہ یو آر انوانٹیڈ, پتہ نہیں کیوں آ گئی ہو تم, بہرحال اخلاقاً ہم تمہیں برداشت کر لیتے ہیں, اور تم نے بس ذرا تھوڑا سا سبڈیوڈ رہنا ہے, اور تم نے زیادہ پرپرزے نہیں نکالنے, تم نے بس برداشت کرنا ہے. حالانکہ لڑکیوں کو اسکل سکھانی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو لڑنے کا مشورہ دیں, میں تو لڑکوں کو یا لڑکیوں کو یا کسی بھی انسان کو لڑنے کا مشورہ دیتا ہی نہیں. اس میں کچھ نہیں پڑا ہوا, یہ جانوروں کا کام ہے. لڑنا بڑنا گھورنا دھکے دینا یہ جانوروں کا کام ہے, انسانوں کا کام نہیں ہے. انسانوں کا کام مذاکرات کرنا ہے, نیگوشیٹ کرنا ہے, ایک طرح سے, دوسری طرح سے, تیسری طرح سے. لیکن لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں, انہیں اسرٹیونیس سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ پیغام اچھی طرح پہلے سمجھیں اور پھر اپنا مدعا بیان کریں. پہلے انڈرسٹینڈ کریں, پھر دوسرے کو سمجھائیں. اور رسپانسبلٹی لینا سب کا کام ہے, لڑکی ہو یا لڑکا ہو, رسپانسبلٹی تو لینی ہوگی. کیونکہ اگر آپ اررسپانسبل ہوں گے تو دوسرے آپ کی رسپانسبلٹی لے لیں گے. مطلب یہ کہ آپ کو وہ انگلیوں پہ نچائیں گے, پھر وہ آپ کو جس طرف لگائیں گے آپ ادھر لگ جائیں گے, آپ کی لگامیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوں گی. تو رسپانسبل ہونا تو مسٹ ہے. اور اس کے علاوہ پھر پرائرٹائز کرنا لائف میں کہ یہ چیز زیادہ اہم ہے. ہماری زندگی میں کچھ چیزیں بہت پروڈکٹیو اور اہم ہوتی ہیں, کچھ چیزیں کم پروڈکٹیو اور کم اہم ہوتی ہیں, تو ہمیں ان کے حساب سے ان کو ترجیح دینی چاہیے, کسی کو کم کسی کو زیادہ. ہم سب کی زندگی میں جو بھی بہار ہے وہ ہماری 20% سرگرمیوں سے آتی ہے. ہماری 80% سرگرمیاں کو خاص رول پلے نہیں کرتی. تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں جو بہار ہے وہ کن 20% ایکٹیویٹیز کی وجہ سے یا سرگرمیوں سے ہے. تو ہم مور آف دوز تھنگس کرنا شروع کر دیں کہ جس سے ہماری زندگی میں فائدہ ہوتا ہے یا بہار ہوتی ہے, اور ان چیزوں کو ڈیلیگیٹ کرنا شروع کر دیں دوسروں کو جن سے ہمیں معمولی فائدہ ہوتا ہے. جب ہم وہ چیزیں ڈیلیگیٹ کرتے ہیں دوسروں کو تو دوسروں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے, ماتحتوں کو یا بچوں کو. اور آپ کے پاس ایک ڈسکریشنری ٹائم آ جاتا ہے کہ آپ سوچ بچار کرتے ہیں کہ آپ اور کیا بہتر کردار اپنی زندگی میں ادا کر سکتے. اچھا سر, یہ تو بات ہو گئی کہ لڑکیاں کس وجہ سے رو دیتی ہیں, لیکن کیا لڑکیوں کے موڈ سوئنگز ایکچولی میں ہوتے ہیں؟ کچھ جیسے لڑکے اور لڑکیاں مختلف ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا, مین آر فرام مارس اینڈ ویمن آر فرام وینس. لڑکیوں کے اندر ایک ریپروڈکٹیو سسٹم ہے جس کے تحت وہ انسانی نسل کو آگے بڑھانے میں زیادہ الیبوریٹ کردار ادا کرتی ہیں. مردوں میں وہ ریپروڈکٹیو سسٹم اس طرح کا نہیں ہوتا. لڑکیوں نے اپنے پیٹ میں ہاربر کرنا ہوتا ہے اپنے بچے کو. مرد کی کنٹریبیوشن اس میں ون ٹائم اونلی اور اسمال کنٹریبیوشن ہے. لڑکیوں میں ریپروڈکٹیو جو ہارمونز ہیں ان کا اوپر نیچے ہونا, ہر مہینے ان کو کچھ جذباتی بے یقینی کی کیفیت اور اس کے ساتھ جو ٹیبو ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے, اس وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ یہ وہ دن آ گئے تو اب میرا موڈ تو خراب ہونا ہی ہے, ہونا ہی چاہیے, ازیوم کر لیتے ہیں. تو جب آپ فرض کر لیتے ہیں کہ اب آنے والے ہیں پیریڈز تو موڈ خراب ہوگا, تو پھر موڈ خراب ہوگا. اب لڑکیوں میں ریپروڈکٹیو ہارمونز ہوتے ہیں جو کہ مردوں میں نہیں ہوتے. ریپروڈکٹیو ہارمونز مردوں میں, اس کے بدلے میں سیکشول ہارمونز ہوتے ہیں جو لڑکیوں میں نہیں ہوتے. لڑکیوں میں سیکشول ہارمونز نہیں ہوتے, مردوں میں سیکشول ہارمونز ہوتے ہیں. اچھا, مردوں کے جو سیکشول ہارمونز ہوتے ہیں وہ انہیں لڑکیوں کے پیچھے آنے پہ مجبور کرتے ہیں, اور جب ان کا کسی نہ کسی طریقے سے آپس میں گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے, ملاپ ہو جاتا ہے, تو دونوں مل کے نسل انسانی کو آگے بڑھاتے ہیں. تو قدرت نے ایک کو ایک رول اور دوسرے کو دوسرا رول دیا, اور عورت 9 مہینے
اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے جس سے اس کی انٹرنل ایسوسیشن ہوتی ہے بچے کے ساتھ, اور مردوں کی ایکسٹرنل ایسوسیشن ہوتی ہے. جب وہ دنیا میں آتا ہے تو وہ بھی دل دے بیٹھتے ہیں اپنے بچے کو. تو خواتین میں یہ جو ایک بہت ہی لیبوریس کام ہے بچہ پیدا کرنا, اہمی خواتین کو صنف نازک کہا جاتا ہے. یہ صنف نازک کا کام نہیں ہے, یہ بہت بھاری کام ہے. اور اس موقع پہ خواتین کو اپنی صحت کی بہت حفاظت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ان کا جو سسٹم ہے وہ بہت انڈر پریشر ہوتا ہے. اس ٹائم پہ ان کو کوئی سٹریس, یا اس ٹائم پہ وہ اگر واک نہیں کرتی, یا کھانا ٹھیک نہیں کھاتی, یا اس ٹائم پہ وہ نیند صحیح نہیں کرتی, تو آپ سمجھ لیں کہ آگے چل کے ان کو پھر خمیازے بھگتنے پڑیں گے بیماریوں کی شکل میں, ڈائبٹیز, بلڈ پریشر اور دیگر چیزیں. اور مردوں کے پھر اپنے مسائل ہیں کہ انہوں نے گھر سے باہر کام کرنا ہوتا ہے, اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. وہ گھر سے باہر جاتے ہیں, سارا دن کام کرتے ہیں اور کما کے لاتے ہیں, اور جس محبت سے وہ اپنی بیوی اور بچوں کو کھلاتے ہیں, کوئی عورت اس محبت سے اپنے خامد اور اس کے بچوں کو نہیں کھلا سکتی. عورت کھلاتی ہے ناگواری کے ساتھ. مرد جو ہے ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہے, 30 سال جا کے مڈل ایسٹ کے ریگستانوں میں کام کرتا ہے, سال کے بعد ایک دفعہ آتا ہے اور کچھ دن مہمان بن کے رہ کے تو پھر چلا جاتا ہے. تو مردوں کی جو اپنی قربانیاں ہیں وہ لازوال ہیں, اور عورتوں کی جو اپنی مشقت ہے اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صرف مرد کو یا صرف عورت کو زبردست نہیں بنایا, انسان کو زبردست بنایا, اور ان دونوں کا جو گٹھ جوڑ ہے نا وہ بڑا ڈڈ ہے, وہ بہت زبردست ہے. اس گٹھ جوڑ کے اوپر کبھی چوٹ نہیں آنے دینی چاہیے. جو دنیا کا سب سے اہم رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. یہ مت ہے کہ اس کے علاوہ کچھ رشتے ہیں جو بہت اہم ہیں. اس رشتے کی جو پروڈکٹیوٹی آپ دیکھیں تو آپ کو کسی اور رشتے میں نہیں ملے گی. آپ کے بھائی بہن ہوتے ہیں, جوان ہوتے ہیں, اپنے بچوں میں مگن ہو جاتے ہیں, آپ کو مصیبت ہو کچھ بھی ہو وہ کہیں گے جی میں دعا کروں گا آپ کے لیے. یا آپ کے ماں باپ ہیں, جب آپ جوان ہوتے ہیں تو ماں باپ رخصت ہو جاتے ہیں. لیکن ایک خاتون یا ایک مرد جب گٹھ جوڑ بناتے ہیں, جب وہ نکاح میں آتے ہیں, جب وہ شادی کرتے ہیں, تو آپ پروڈکٹیوٹی دیکھیں کہ وہ بچے پیدا ہوتے ہیں. پھر بچے جو ہیں ان کے وہ بچوں کے درمیان جو ہے رشتے پیدا ہوتے ہیں. پھر بچے جوان ہوتے ہیں تو وہ باہر رشتے بناتے ہیں اور آپ ان کی شادیاں کرتے ہیں, تو پھر آپ کے سمدی بنتے ہیں. تو پھر اس طریقے سے آپ دیکھیے اللہ کے فضل سے بات کتنی دور تک جاتی ہے. لیکن ایک مت ہے کہ خاوند جو ہے وہ بیوی کی عزت نہ کرے. وہ باہر سے آتا ہے, 1 سال کے بعد ایئرپورٹ پہ سب رشتہ دار لینے آتے ہوتے ہیں, آخری نمبر پہ کون کھڑا ہوتا ہے؟ بیوی. اور باقی سب سے گلے مل رہا ہوتا ہے, منہ چوم رہا ہوتا ہے, پیار کر رہا ہوتا ہے, تو بیوی کی باری آتی ہے تو کچھ نہیں. تو شیم ہے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ خاوند جو ہے جب ایئرپورٹ پہ بیوی کو گلے لگائے گا تو یہ سیکس ہے. یعنی اتنی کوتاہ نظری ہے کہ لوگ صبح گھر سے رخصت ہوتے ہیں تو سب کو مل کے جاتے ہیں, بیوی کو مل کے نہیں جاتے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں بیوی کو گلے لگاؤں گا یا منہ چوموں گا تو لوگ کیا کہیں گے, یہ سارے آپ سیکس کر رہے ہیں. تو یہ بڑی نہ سمجھی کی باتیں ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے زبردست پروڈکٹیو اہم رشتہ ہے وہ میاں اور بیوی کا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے بعد باقی رشتے بھی اہم ہیں. ماں کا رشتہ بہت اچھا ہے, اس کی تو خیر ہائپ بھی بہت ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ باپ کا رشتہ بھی بہت اہم ہے. میں تو اپنے اندر چونکہ میں ایک باپ بھی ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میرا پیار تو میرے بچوں کے لیے بہت ہی عظیم اور لازوال ہے, اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. تو یہ کچھ جو پرانی کہانیاں ہیں ان کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا جو سب سے اہم رشتہ ہوتا ہے جب آپ اس کو سب سے کم اہم رشتے کے طور پر لیتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں ڈیورس ریٹ کہاں جاتا ہے. بالکل. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ گھر کیسے ٹوٹتے ہیں اور بکھرتے ہیں, اور آپ ٹوگیدرنس سے محروم ہو جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیے ہمارا کلچر خاص طور پر ایسا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے گا تو کیا کہا جائے گا؟ رن مرید. اگر وہ اس کو کھانے کی ٹیبل پہ پلیٹ پکڑا دے گا
کھانا ڈال کے دے دے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو کرسی پیچھے کر کے اس کو بیٹھنے کا موقع دے گا تو ماں کیا کہے گی؟ تو ہم نے تو مرد کو اجازت ہی نہیں دی کہ وہ عورت کے عزت کرنے کی طرف آئے. ہم اجازت نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ہم نے بیوی کو بہت اجازت دی ہے کہ خاوند کی جتنی بھی تابعداری کرو نا بہت اچھا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ بیوی اس لحاظ سے کتنی پریولیجڈ ہے کہ اگر وہ خاوند کے ساتھ تعاون کرتی ہے تو بہت اچھی بیوی ہے, اور خاوند بیوی کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو بہت برا شوہر ہے, بہت برا شوہر ہے. تو مجھے بتائیے کہ کیسے کوئی خاوند اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے کلچر کے خلاف جا کے؟ کیا اس کی جرت ہے کہ اپنی ماں کے سامنے اپنی بیوی کو مسکرا کے دیکھ لے یا اسے اپنے ساتھ لگا لے؟ یہ تو سیکس ہے. مجھے بتائے کہ جب خاوند بیوی کو چھوتا ہے تو یہ سیکس ہوتی ہے؟ یہ تو شفقت ہے, محبت ہے, حلال رشتہ ہے. ہاں سیکس تو الگ ہے نا. لیکن کوئی آپ گھروں میں دیکھیں ابھی بھی ہمارے ہاں دیہات ایسے ہیں خاوند سے بیوی پردہ کرتی ہے, خاوند کا نام نہیں لے سکتی, کسی کے سامنے اپنے خاوند کو مخاطب نہیں کر سکتی. اور ابھی بھی دیہات ایسے ہیں جہاں کسی کے گھر بچہ پیدا ہو تو وہ ماں باپ سے منہ چھپاتے. اتنی جہالت اور شیم ہے. تو مجھے بتائیے کہ خوشی کہاں سے جنم لے گی؟ سادہ سی بات ہے, موڈ مینجمنٹ ایک لرنیبل سکل ہے. یہ نیچرلی آپ کے پاس اب نہیں ہے. اس زمانے میں 21ویں صدی میں یہ ایک لرنیبل سکل ہے. 20ویں صدی میں 19ویں صدی میں نہیں بھی سیکھتے تھے تو گزارا ہو سکتا تھا. دیکھیں کچھ چیزیں, انڈا بوائل کرنا کوئی اتنی لرنیبل سکل نہیں ہے, لیکن ایک اچھا آملیٹ بنانا ایک لرنیبل سکل ہے. گاڑی لوگ خود ہی سیکھ لیتے ہیں بہن بھائی سے, لیکن جہاز چلانا بہن بھائی سے نہیں سیکھ سکتے. تو آج کی دنیا میں, آج کے اوقات میں, آج کے وقت میں موڈ مینجمنٹ جو ہے ایک لرنیبل سکل ہے. اس کا مطلب ضروری نہیں کہ آپ کسی کاؤنسلر کے پاس جائیں یا ڈاکٹر کے پاس جائیں. اگر آپ کے پاس نہیں ٹائم, آپ شرمیلے ہیں, تو آپ چیٹ جی پی ٹی پہ چلے جائیں, اس سے پوچھ لیں موڈ کیسے مینیج کروں. آپ گوگل پہ چلے جائیں کہ موڈ کیسے مینیج کرتے ہیں, یا آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں, کوئی ٹیڈ ٹاک سن لیں, وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ موڈ کیسے مینیج کرتے ہیں. ایسا کوئی مشکل راز نہیں ہے. ویری ویری ایزی, ویری سمپل, بٹ یو ہیو ٹو ڈو اٹ کنٹینیوسلی. دیکھیں دانت صاف کرنا کوئی مشکل کام ہے, پر اگر آپ کو کہا جائے نا ساری عمر کرنی ہے تو تھوڑا مشکل لگتا ہے. لیکن آپ 10-15 دن دانت صاف کرتے ہیں, آپ دانت صاف کیے بغیر نہ سو سکتے ہیں, نہ صبح آپ آغاز کر سکتے ہیں کام کاج کا. اٹ بیکمز اے سیکنڈ نیچر ٹو یو. تو موڈ مینجمنٹ میں بھی جو چیزیں ہیں آپ سیکھ لیں, کرنا شروع کریں, دے ول بیکم سیکنڈ نیچر ٹو یو. آٹومیٹک آپ ڈسپلنڈ ہو جائیں گے, اپنے موڈ کو مینیج کریں گے, آپ تول کے بولیں گے. اور جب ہم بات کرنے لگتے ہیں دوسروں کے ساتھ تو لفظ جو ہے قطار اندر قطار کھڑے ہو جاتے ہیں. کہ ایک لفظ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے چن لو, دوسرا کہتا ہے مجھے چن لو, تیسرا کہتا ہے مجھے چن لو, اور وہ چناؤ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ اچھا تم آ رہے ہو تو تمہیں چن لوں؟ نہیں, اچھا میں تمہیں نہیں چنوں, میں تمہیں چنوں گا. لیکن اگر ہمیں یہ سینس ہی نہیں ہے تو جو لاؤڈ ورڈز آئیں گے تو وہ ہم چن لیں گے اور منہ سے نکال دیں گے, دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا, فساد, مشکل. یہی ہے سادہ سی بات کہ موڈ مینجمنٹ جو ہے ایک سیکھنے والا کام ہے. سیلف اسٹیم بڑھانا ایک سیکھنے والا کام ہے. اپنے اندر کے احساس کو درست کرنا ایک سیکھنے والا کام ہے. جو کام 200-250 سال پہلے ایویں ہی دیکھا دیکھی سیکھ لیتے تھے, اب ایسے نہیں ہوگا, اب آپ کو سیکھنا پڑے گا. تو جو چیزیں باقاعدہ سیکھی ہوتی ہیں ان کی بات ہی اور ہوتی ہے. کئی لوگ اچھا گا لیتے ہیں لیکن کئی لوگ پھر سیکھتے ہیں, تو اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے نا. عورتیں بھی گھر میں اچھا کھانا بنا لیتی ہیں اور اب یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کر کے بڑے بڑے مزے کے کھانے بناتی ہیں. لیکن کھانا بنانا اب یہ پوری انڈسٹری ہے. شیفس ہوتے ہیں جو کہ کھانے میں جان ڈال دیتے ہیں. وہ آپ کو دال ایسی کھلائیں گے کہ کئی دن آپ کو نہ بھولے. تو
सीखना जो है इज द की वर्ड. एक सीखने वाले के लिए हमेशा दुनिया एक अच्छा आगाज बन जाती है. अगर सीखने वाला है, अच्छा, अगर कोई कहता है मैंने सब कुछ सीख लिया है तो वो ट्रैप में आ गया. लेकिन अगर कोई अपने आप को दूसरों को बावर कराता है कि मैं सीख रहा हूँ. आपने कभी देखा कि डॉक्टर्स का जो काम है वो इसको क्या कहते हैं, डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं. ये प्रैक्टिस क्या होती है, मरीजों पे प्रैक्टिस करते हैं. क्या मतलब हुआ, दे आर नॉट परफेक्ट. वो मान रहे हैं, कहते हम सीख रहे हैं, ठीक है, हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं. मरीज वैसे गौर नहीं करते. अगर उनको पता चल जाए कि डॉक्टर हम पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो बहुत तंग होंगे. लेकिन आप देख लें कि डॉक्टर्स के बारे में कहा जाता है कि वो प्रैक्टिस करते हैं. लॉयर्स क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं. तो ये सिंपल सी बात है कि एक बिगिनर के लिए दुनिया बहुत आसान है. अगर आप दुनिया को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है. पर अगर आप दुनिया को इंस्पायर करना चाहते हैं तो बी योरसेल्फ. फिर आपको कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं. फिर स्पीक फ्रॉम द हार्ट, तो फिर उससे फ़र्क पड़ेगा. लेकिन वरना फिर जितना मर्जी जोर लगा लें, सच्चाई भी नहीं छुपती बनावट के असूलों से, और खुशबू भी नहीं आती कागज़ के फूलों से. तो ये ज़रा ज़हन में रखना. सुनो पॉडकास्ट के वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर उनको लगता है कि उन्होंने मेरे पॉडकास्ट से कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह से मैं वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों के लिए लाती रहूं.